ذکراک ورفعنا لک ذکراک. میری میت کو نہ تم باغ و چمن میں رکھنا. میری میت کو نہ تم باغ و چمن میں رکھنا. خاک طیبہ ہی فقط میرے کفن میں رکھنا. خاک طیبہ ہی فقط میرے کفن میں رکھنا. میری میت کو نہ تم باغ و چمن میں رکھنا. میری میت کو نہ تم باغ و چمن میں رکھنا. خاک طیبہ ہی فقط میرے کفن میں رکھنا. خاک طیبہ ہی فقط میرے کفن میں رکھنا. تاکہ ملتی رہے جنت میں بھی طیبہ کی مہک. ورفعنا لک ذکراک ورفعنا لک ذکراک. ایک مرتبہ کہتے سبحان اللہ. چوم کے کہتے تھے دہلیز نبوت کو بلال. چوم کے کہتے تھے دہلیز نبوت کو بلال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چوم کے کہتے تھے دہلیز نبوت کو بلال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. کیوں نہ گنگاؤں تیرا کھاتا ہوں جب تیرا نمک. ورفعنا لک ذکراک ورفعنا لک ذکراک. استقبال کرنے کا کسی کے کون کرے گا بھائی استقبال؟ جلدی سے آ جاؤ پٹا جاؤ. کسی ایک کی ذمہ دار کو ایک کچھ امیر بنا دو سب کے طرف سے انشاءاللہ. وقت برباد نہ کیا جائے. آ جاؤ لینے گئے. ایک مرتبہ آواز سے بلند درود پاک پڑھیں انشاءاللہ. عاشقوں کی طرح درود پاک پڑھیں انشاءاللہ. اب سنیوں کی طرح پڑھیں انشاءاللہ. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ نبی کے وفادار کسے کہتے ہیں تو میں ان سے کہوں کہ جس طرح چھالا والے رہتے اسے وفادار کہتے ہیں. تو بآواز بلند درود پاک پڑھیں انشاءاللہ. اور الحمدللہ ایک علی کا دلارا ماں سیدہ فاطمہ کا لال الحمدللہ چھالا کی سرزمین پہ تشریف لائے انشاءاللہ. اور ہمارے دلوں کو ان کے بیتاب ان کے الحمدللہ بہترین خطاب سے ہمارے دلوں کو منور کرے. تو ایک مرتبہ اور آقا کریم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک. فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا. فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا. فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا. تیری چادر کا احسان اسلام پر. فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا. ہو فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا. ہو فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا. تیری چادر کا احسان اسلام پر. تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے. ہاں تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے. ان 72 کا احسان اسلام پر. فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا. سیدہ تیرے بابا حبیب خدا. سیدہ
حبیبِ خدا تیرے سوہر ہے مولا علی مرتجا تیرے سوہر ہے مولا علی مرتجا تیرے بچے شہیداں نے کرب و بلا ہو تیرے بچے شہیداں نے کرب و بلا تیرے گھر بھر کا احسان اسلام پر فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا ہمارے چھالا کی مسجد کے امام صاحب حضرت سید امین القادری صاحب کا پھولوں سے استقبال کریں گے انشاءاللہ جلدی کریں بھائی وقت کو برباد نہ کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت پیر سید امین القادری صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت ہمارے مرحوم عبدال چاچا کے بیٹے راجو بھائی پیر سید امین القادری صاحب کا استقبال کریں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ حضرت یاسین بابو کا کریں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تکبیر نعرے رسالت ابھی جو یہ دور دراز وفادار رسول کھڑے ہیں جو نبی کے امتی ہیں اور نبی کے غلام ہیں ان سے گزارش ہے کہ محفل میں تشریف لے آئیں انشاءاللہ کھڑے رہنے سے زیادہ بیٹھنے سے ثواب ملے گا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ادھر ادھر نہ کھڑے رہیں با ادب با نصیب بے ادب بد نصیب تو یہ میلاد کی محفل میں الحمدللہ ادب کے ساتھ چلے آئیں انشاءاللہ تو میں حضرت کے حوالے مائک کروں کہ کبھی یہ تاج و حکومت بھی بانٹ سکتے ہیں کبھی یہ تاج و حکومت بھی بانٹ سکتے ہیں اور کسی کو دین کی دولت بھی بانٹ سکتے ہیں کبھی یہ تاج و حکومت بھی بانٹ سکتے ہیں اور کسی کو دین کی دولت بھی بانٹ سکتے ہیں اور یہ اختیار دیا اللہ نے سید کو یہ اختیار دیا اللہ نے سید کو اگر سید چاہے تو جنت بھی بانٹ سکتے ہیں اگر سید چاہے تو جنت بھی بانٹ سکتے ہیں اور کسی بھی طرف کوئی کنارہ نہ ہوگا کسی بھی طرف کوئی کنارہ نہ ہوگا ارے غیروں کا تو کیا اپنوں کا بھی سہارا نہ ہوگا ارے کسی بھی طرف کوئی کنارہ نہ ہوگا ارے غیروں کا تو کیا اپنوں کا بھی سہارا نہ ہوگا ارے کر لے محبت رسول ارے کر لے محبت رسول کل میدان محشر میں ان کے سوا کوئی ہمارا نہ ہوگا کل میدان محشر میں ان کے سوا کوئی ہمارا نہ ہوگا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیہ نعرے تکبیر نعرے رسالت انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی ہمارا مذہب ہے جسے ہم مذہب اسلام کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے یہ مذہب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی مذہب کا تو مذاق اڑاتے نہیں اور ہمیں اڑانا بھی نہیں ہے لیکن یہ جو مذہب ہے مذہب اسلام اس کو اللہ نے نازل کیا ہے کچھ مذاہب ایسے ہیں جو بادشاہوں نے بنائے کچھ مذاہب ایسے ہیں جو پبلک نے بنائے ہیں کچھ مذاہب ایسے ہیں جو انگریزوں کی میز پر بنے ہیں کچھ مذاہب ایسے ہیں جو سیاسی زور زبردستی کی بنیاد پہ بنے ہیں لیکن جسے ہم اسلام کہتے ہیں جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ وہ مذہب مہذب ہے جس کو اللہ نے نازل کیا جس کو اللہ نے بھیجا اور اللہ نے اس کو پسند بھی کیا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے
اللہ کا پسندیدہ دین اسلام، اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام، اس لیے کہ آپ کہیں بھی انسان کے بنائے ہوئے مذہب میں نقص نکال سکتے ہیں، اس میں کمی نکال سکتے ہیں، لیکن اسلام میں آج اسلام کو ہزاروں سال ہو گئے آئے ہوئے، ہزاروں سال بیت گئے آئے ہوئے، لیکن اسلام کے اندر کوئی نقص نہیں نکال سکتا۔ آدم لے کر آئے تھے، ان کا مذہب بھی اسلام تھا، حضرت ابراہیم خلیل بھی مذہب اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے، اسی طرح اسماعیل ذبیح بھی اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ بھی اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے، اور پھر ان سب کے بعد آخری نبی سید العالمین قائد المرسلین جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ، وہ بھی اسلام لے کر کے آئے۔ البتہ حضور کے آنے کے بعد دین مکمل ہو گیا، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اب کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ ایک آسان سی بات ہے، میں کوئی آپ کے سامنے اس وقت ختم نبوت کی بات جو ہے وہ عنوان کے تحت نہیں کر رہا ہوں، صرف بات نکل آئی ہے تو آپ کو عرض کروں کہ اب کوئی کیوں نہیں آ سکتا۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے، ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کوئی جلسہ سجاتے ہیں، جب کوئی آپ جلسہ سنوارتے ہیں اور جب جلسہ سجاتے ہیں تو آپ آخری میں اس مقرر اور خطیب کو لاتے ہیں جو سب میں زیادہ باصلاحیت ہوتا ہے، اور آخری میں اس کی تقریر ہوتی ہے، اس لیے کہ کوئی آنے والا آتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے اچھا آتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے اچھا آتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے اچھا آتا ہے، اور جو اچھے ایک کے بعد ایک اچھے آتے ہیں تو پبلک بیٹھی رہتی ہے، لیکن آخری میں جو سب سے اچھا آتا ہے، سب سے اچھا بولنے والا، عام طور پہ کامیاب جلسوں کی بات کر رہا ہوں، ناکام جلسوں کی بات نہیں۔ ناکام جلسے میں تو کوئی بھی کبھی بھی آ جاتا ہے، کوئی بھی کبھی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جلسے کا جو ناظم ہوتا ہے وہ اپنی جو فہرست بناتا ہے، وہ پبلک کو روکنے کے لیے ایک اچھے کے بعد دوسرا اچھا، اس سے اچھا، اس سے اچھا، اور لوگ انتظار کرتے ہیں آخری میں جو آئے گا وہ سب سے اچھا ہوگا، اور جب اس کے بعد جب وہ سب سے اچھا آ کے بول جائے گا تو پھر محفل ختم کر دی جاتی ہے، پھر محفل چلائی نہیں جاتی۔ اب اگر کوئی اس کے بعد آنا چاہے تو اس سے اچھا آنا چاہیے، اور اگر اس سے اچھا نہیں آئے گا، اس سے ہلکا پھلکا آئے گا تو لوگ اٹھ کر کے چلے جائیں گے، لوگ بدگمان ہو جائیں گے، جلسہ ناکام ہو جائے گا۔ تو اب ختم نبوت کا فلسفہ یوں سمجھے کہ گویا کہ قدرت نے کائنات کو بھی ایک جلسے کی طرح سجایا، اور کائنات کے منبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی جناب آدم صفی کو بھیجا، کبھی جناب شیس کو بھیجا، کبھی جناب نوح کو بھیجا، کبھی جناب خلیل کو بھیجا، کبھی جناب ذبیح کو بھیجا، کبھی جناب کلیم کو بھیجا، کبھی کلمت اللہ روح اللہ کو بھیجا، ایک کے بعد ایک سب شان والے آتے رہے، اور سب سے آخری میں سب سے بہتر، سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے اچھا، بلکہ اگر امام کے لہجے میں کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں، اور آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب مل کے سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، سب اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا، تو سارے اچھوں میں اچھا ہمارے مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اب کوئی ان کے بعد آئے تو ان سے خوبصورت ہونا چاہیے، کوئی ہے ان سے زیادہ خوبصورت،
کوئی ہے ان سے زیادہ حسن والا؟ اب کوئی ان کے بعد آئے تو ان سے بہتر فصیح و بلیغ ہونا چاہیے، لیکن ہے کوئی ان سے زیادہ فصیح و بلیغ؟ اس لیے اب کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا۔ حضور آخری میں آئے اور دین مکمل ہو گیا، اب ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ان کی صورت بے مثال، ان کی سیرت بے مثال، ان کی تعلیم بے مثال، اور ایسی بے مثال کہ یہ تو مسلمانوں کی غفلت ہے اور بے پناہ غفلت ہے کہ ہم نے سب کی بات کی، نبی کی بات نہیں۔ اگر ہم نبی کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے رکھ دیں تو دشمن سے دشمن بھی نبی کا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے۔ ان کی تعلیم تو کوئی پیش کرے، کوئی ہے ایسا قائد، کوئی ہے ایسا رہنما، کوئی ہے ایسا سفیر امن و محبت کے حقوق بتائے، جس نے اللہ کے حقوق بتائے، جس نے کعبے کے حقوق بتائے، جس نے راستے کے حقوق بتائے، جس نے کھانے پینے کا طریقہ بتایا؟ ہے کوئی ایسا جس نے کھانے کے لیے کیسے بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کا طریقہ بھی بیٹھ کر کے بتایا ہو، جس نے سونے کا طریقہ ہی بتایا؟ واللہ اگر مسلمان ایسے سوئیں جیسے نبی سویا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مسلمان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں۔ مسلمان ایسے رہے جیسے اللہ کے رسول رہتے تھے تو مسلمان ہزاروں بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں۔ آج جو بیماریاں جل پکڑ رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑا، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ چھوڑا۔ دیکھو ایک آسان سی بات آپ کو بتاتا ہوں، اللہ اکبر، آج جو ہے بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں آج سب لوگ پریشان ہیں، کوئی شوگر کی وجہ سے، کوئی بلڈ پریشر کی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، لیکن آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر آپ کو پہلا مشورہ یہ دیتا ہے اگر بیماریوں سے محفوظ رہنا ہے تو صبح کے وقت آپ پیدل چلے، واک کریں آپ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں لوگ کر رہے ہیں، مسلمان کے سوا سب کر رہے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں زیادہ زور یہ کیوں دیا جاتا ہے کہ صبح کے وقت پیدل چلو؟ پہلی بات نمبر ایک، صبح صادق کے وقت پیدل چلنے کی بات کیوں ہے؟ آخر دوپہر میں زور نہیں دیا جاتا، شام کو زور نہیں دیا جاتا، صبح صادق کے وقت سب کو کیوں چلایا جا رہا ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی صبح صادق کی اہمیت تو سمجھے، اس لیے کہ صبح صادق کو میلاد مصطفیٰ ہوئی ہے، آقا کی آمد ہوئی ہے، اس لیے دنیا چل رہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ اکبر، کسی دعا کو وہ مقام نہیں ملا جو صبح صادق کی دعا کو مقام ملا۔ صبح صادق کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا، وجہ اس میں میلاد مصطفیٰ ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوئی ہے، آقا کی آمد ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں اصل جو حدیث کی طرف آنا ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت پیدل چل کر مسجد میں جاتا ہے، دیکھو میرے آقا نے ظہر کے وقت پیدل جانے کی بات نہیں کی، عصر کے وقت پیدل جانے کی بات نہیں کی، مغرب کے وقت پیدل جانے کی بات نہیں کی۔ پیدل جانے کی بات کب کی جا رہی ہے؟ صبح کی نماز کے لیے جو پیدل جائے گا، آقا فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضور نے صبح پیدل چلنے کا حکم دیا، 1450 سال پہلے آقا نے پیدل چلنے کا حکم دیا، آپ نے آقا کی بات پہ توجہ نہیں کی، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے تو آپ اس کی بات پہ توجہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر آج کہہ رہا ہے، طبیب کائنات نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ بولو یہ بڑا المیہ ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر، جو رسول، جو نبی، جن کی تعلیم سب سے خوبصورت، جن کی سیرت سب سے خوبصورت، جن کی صورت سب سے خوبصورت، ہم نے ان کی تعلیم کو کبھی پڑھا ہی نہیں۔ آج دیکھو کووڈ کے دور میں سب چلا رہے تھے بار بار ہاتھ دھوتے رہیے، صاف صفائی سے رہیے۔ میں کہتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 1450 سال پہلے ہمیں وضو کرنے کا حکم دیا کہ نہیں؟ بیت الخلاء سے نکلو تو وضو کرو، استنجا کرو تو وضو کرو، بیت الخلاء سے واپس آؤ تو وضو کرو، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو وضو کرو، کھانے کے بعد ہاتھ دھل لیا کرو۔ آپ اندازہ فرمائیں حضور علیہ السلام نے تو یہ تعلیم پہلے ہی دی، لیکن ہم نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تو حضور علیہ السلام نے اپنے جسم کے حقوق بتائے، زمین کے حقوق بتائے، راستوں
کے بھی حقوق بتائے، غرض کہ میرے آقا علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتایا۔ لیکن آئیے جو اصل عنوان کی طرف آنا ہے وہ یہ ہے، ان کی تعلیم ہے بڑی خوبصورت، ہم نے نہ پڑھا نہ آگے بڑھے اور نہ کبھی لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کی۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ جو تمہارے ماں باپ ہیں، جن کے ذریعے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، سب سے زیادہ احسان اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ احسان اگر ولادت کے اعتبار سے، پرورش کے اعتبار سے تم پر کسی ذات کا ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ شرک مت کرنا، اور شرک کو منع کرنے کے بعد یعنی اللہ کے حقوق ادا کرنے کے بعد جو دوسرا حکم دیا وہ یہ کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب کیا؟ دراصل ہم نے تعلیمات اسلام پڑھی ہی نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب کیا؟ ان کو عید پہ کپڑے بنا دو، ان کو کھانا دے دو، بس یہ اچھا سلوک ہے، جو یہ کر رہے ہیں غنیمت ہے۔ لیکن یہ حسن سلوک نہیں ہے صرف، بلکہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ نمبر ایک، ان کو تو آپ کو اچھے کپڑے دینے ہی پڑیں گے، ان کو تو آپ کو کھانا کھلانا ہی پڑے گا، لیکن اچھے سلوک کی منزل اس سے بڑھ کر کے ہے۔ پہلی بات، جو تم کماتے ہو اس کے مالک تم بعد میں ہو، پہلے تمہارے ماں باپ اس کے مالک ہیں۔ تمہاری جتنی پراپرٹی ہے، تمہاری جتنی دولت ہے، اس کے سب سے زیادہ مالک تمہارے ماں باپ ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، ماں باپ سے جب بات کرو گے تو تم اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے۔ ہماری آواز سب کے سامنے نیچی ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ہم بہادر کب ہوتے ہیں؟ جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو طلاق ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض بدبخت تو ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو بڈھا بڈھی تک کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر ماں باپ کے چہرے سیدھے سادے ہیں، بھولے بھالے ہیں، تو اسکول کے دوستوں کو، کالج کے دوستوں کو، یونیورسٹی کے دوستوں کو اپنے ماں باپ سے ملایا بھی نہیں جاتا ہے، شرم کے مارے کہ پتہ نہیں کیا بولیں گے یہ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنا احسان ہے ان کا، آپ ان کے احسان کا خیال کریں گے؟ ابھی وقت رہے تو میں ان کے احسانات پر بات کروں گا، لیکن آپ سوچیں ان سے بات چلا کر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ماں باپ سے چلا کر بات کی، یہ میری نوجوان بہنیں بھی جو لڑکیاں آج کل کی ہے، جو سیریلوں کو دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہی ہیں، جو فلموں کو دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہی ہیں، جو جدید تہذیب کو دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہی ہے، میری تمام جوان بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا توجہ کرنا۔ ان کے ساتھ آپ اونچی آواز نہیں کر سکتے، ان کے سامنے آپ کی آواز اگر اونچی ہوئی انجام کیا ہوگا؟ آئیے معین ملت و دین، خواجہ کے ہندوستان، جو ہندوستان کے راجہ میرے خواجہ، جن کا یہ ہندوستان ہے، جس نے 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا کی ہے، وہ غریب نواز ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اور ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور اس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوگی، پہاڑ جیسی نیکیاں، ہر سال حج، ہر سال عمرے، تہجد کی نمازیں، نفل روزے، یعنی صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئے گا، اور جب اس کی نیکیاں میزان پر تولی جائے گی تو میزان اس کی نیکیوں سے بھر جائے گا، کیونکہ وہ لے کر آیا تھا پہاڑوں جیسی نیکیاں۔ وہ امید کرے گا ان قریب مجھے جنت میں جانے کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہ امید یہی کرے گا جب میزان میری نیکیوں سے بھر گیا تو میں جو ہے اب جنت میں جاؤں گا۔ ایسے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، اس کو آپ یوں کہہ لیں انگلی کے پورے کے برابر چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہوں کے پلڑے میں گرے گا، اور جب اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ چھوٹا سا کاغذ اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ہلکا کر دے گا، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آئے گا اس بدبخت کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ، اس کو جہنم میں ڈال
دو. وہ جب منہ کے بل فرشتے گھسیٹ کر اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ کہے گا مجھے یہ تو بتایا جائے کہ میں نے اتنی محنت سے نیکیاں کی تھی, میری ساری زندگی کی نیکی, آخر وہ چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا کیا تھا؟ اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا جس نے میری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا؟ تو فرشتے جواب دیں گے تو نے صرف ایک مرتبہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر کے بات کی تھی, ایک بار چلا کر تو نے ماں باپ سے بات کی تھی, وہی ایک گناہ تیرے گناہ کے پنڈے میں ڈال دیا گیا جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, پہلے تو ہم نیکی کرتے ہی نہیں, اور اگر کوئی نیکی کرے بھی اور ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کے بات کر لے تو اس کی ساری زندگی کی نیکی ماں باپ سے چلا کر بات کرنے کی وجہ سے ہلکی ہو جائے گی. تو ماں باپ سے بات کیسے کریں؟ تو قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اوف, ان کے سامنے اوف بھی مت کرنا. انہوں نے اگر کوئی بات کہی تو اپنے کندھوں کو ان کے سامنے اونچے بھی مت کرنا. بلکہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کو غلام بنانے والوں, اپنے ماں باپ کو غلام سمجھنے والوں, جو 5,000 کی نوکری تمہیں دیتا ہے اس سیٹ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہتے ہو, اور جس ماں باپ نے تمہیں جنم دیا, تمہیں جنم دیا, تمہارے منہ میں پہلا لقمہ روٹی کا کسی نے ڈالا وہ تمہارے ماں باپ ہے. جس ماں نے اپنا پورا شباب اپنے سینے سے نچوڑ کر کے تمہارے حلق میں منتقل کیا, 5,000 روپے کی نوکری دینے والے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہو, اور جس نے تم پر اتنا احسان کیا جب تم بستر میں پیشاب کرتے تھے تو وہ گیلے بستر پر ماں باپ سوتے تھے, سوکھے بستر پر تمہیں سلاتے تھے, وہ خود نہیں کھاتے تھے, وہ تمہیں کھلاتے تھے, ہمیں کھلاتے تھے. ہاں ہاں, اس ماں کے دل سے پوچھو جس نے ہماری گندگی اور ہمارے بیت الخلا کو اپنے ہاتھوں سے دھلا ہے. کیا ہے یہاں پر کوئی ایسا جس کی ماں نے اس کی گندگی نہ دھلی ہو؟ ہے یہاں پر کوئی ایسا جس کے باپ نے اس کی گندگی کو برداشت نہ کیا ہو؟ باپ اتنا پاکیزہ طبیعت ہوتا ہے کہ بدبو آنے پر وہ منہ پہ رومال رکھتا ہے, لیکن بستر میں اگر بچہ گندگی کر دے اور باپ اس گندگی میں بھر جائے تو کیا کبھی باپ کو غصہ آتا ہے؟ کیا کبھی باپ بچے کو مارتا ہے؟ کیا کبھی باپ بچے کو اٹھا کر پھینکتا ہے؟ لوگ میرے پاس آ کر کہتے ہیں سید صاحب میرا بچہ ضد کرتا ہے, میں مسکرا کر کہتا ہوں اللہ کرے ضد کرے. کوئی کہتا ہے میرا بچہ رات رات بھر روتا ہے, میں کہتا ہوں اللہ کرے یہ روتا رہے. لوگ حیرت سے میرا منہ تکتے ہیں. میں نے کہا جس دن یہ رات رات بھر روئے گا اس دن تجھے پتا چلے گا کہ تو بھی اس طرح رو رو کر کے بڑا ہوا ہے جیسے تو اپنی اولاد کے لیے قربانی دے رہا ہے, تیرے ماں باپ نے بھی تیرے لیے قربانی دی ہے. میاں 18 سال کی کڑیل جوانی میں تم آسمان سے نازل نہیں ہوئے. کسی کا پیار, کسی کی محبت, کسی کی الفت, کسی کی نکھتوں والی محبت اس نے تمہیں بڑا کیا ہے, اس نے تمہیں پالا ہے, اس نے تمہیں پوسا ہے. لیکن 5,000 کی نوکریاں دینے والے کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہتے ہو, اور زندگی کے شباب میں کھڑے کرنے والوں کو تم نے اپنا غلام بنا رکھا ہے. نہیں, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. یہ سیرینوں کی گندی تعلیم تو ہو سکتی ہے, یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہو سکتی, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم نہیں ہو سکتی. ماں باپ سے بات کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اسلام صرف نماز پڑھوانے نہیں آیا, اسلام جہاں سجدوں کی بات کرتا ہے وہی ماں باپ کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے. ہم ماں باپ سے کیسے بات کریں؟ آؤ آج سیکھنا ہوگا. شاید آج آپ کے سامنے تقریر کرنے کی بجائے میں اپنا درد دل ہی ہمیشہ کی طرح پیش کر دوں. اللہ کرے کسی میرے جوان کے دل میں بات اتر جائے. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں, آؤ ماں باپ سے بات کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. جب ماں باپ سے گفتگو کرنا ہو تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو, پہلے اجازت مانگو, کیا میں تم سے بات کر سکتا ہوں؟ اگر وہ ہمارے بادشاہ لوگ اجازت دیں. ہم سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے غلام ہیں. اس کے غلام اس کے غلام کہلانے والوں, اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ پیدائش کے حوالے سے احسان کرنے والے وہ ہیں. مجھے بتاؤ
اگر ہماری ماں ہمیں دودھ نہ پلاتی، ہمارا باپ ہماری پرورش نہ کرتا، تو بتاؤ آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے؟ ہرگز نہ رکھتے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ایسی کٹھور اور قاہر مائیں تو ہیں نا کہ جو پیدائش کے بعد بچوں کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک کر کے بھاگ جاتی ہے۔ آپ کی ماں کا کتنا احسان، جس نے اپنے سینے کا دودھ، اپنے لہو کو آپ کے ہمارے سینے میں منتقل کیا ہے۔ ان سے بات کیسے ہو؟ پہلے اجازت لو، اور جب وہ اجازت دے دیں تو ایسے گفتگو کرو جیسے کوئی غلام اپنے بادشاہ سے گفتگو کرتا ہے، جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ ماں باپ سے گفتگو کرنے کا طریقہ ہے، یہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ ہے۔ ورنہ سن لو، اگر تم تہجد گزار بھی ہو اور ماں باپ تمہارے ناراض ہے، تم جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم شہید بھی ہو گئے تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شہید بھی ہو جائے اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے تو شہید ہونے کے بعد بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، لیکن چونکہ شہید ہوا ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہا جاتا ہے، اس میں رکھا جائے گا، اور اللہ سے وہ بندہ فریاد کرے گا مولا شہید ہو کر بھی یہاں پڑا ہوں، ارشاد ہوگا پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر، جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے شہادت کے بعد بھی تجھے جنت نہیں مل سکتی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گھر کا کچرا سمجھنے والوں ماں باپ کو، ماں باپ کی توہین کرنے والوں، میرے آقا فرماتے ہیں جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہے نا کہ آپ سے اللہ راضی ہے کہ ناراض، آپ سے رسول اللہ راضی ہے کہ ناراض، تھرمامیٹر کیا ہے، ناپنے کا پیمانہ کیا ہے۔ ایک صحاب میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو نظر آتا نہیں، مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض؟ آقا میں کیسے معلوم کروں؟ آقا نے فرمایا گھر جا اور ماں باپ کا چہرہ دیکھ، اگر تیرے ماں باپ راضی ہے اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ دیکھ لو ماں باپ راضی ہے کہ ناراض۔ ہم نے کہاں ہے ان کی حقوق کو تلف کرنے والوں، جوانی کی تہلیز پر پہنچ کر کے ماں باپ کو دکھ دینے والوں، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والوں، یاد رکھنا جس کے دامن میں ماں باپ کی دعائیں ہیں اس سے بڑا مقدر کا سکندر کوئی نہیں۔ اور تم ٹیچر بنو، ڈاکٹر بنو، وکیل بنو، انجینئر بنو، لائر بنو، کچھ بھی بن جاؤ، اور یہاں تک کہہ دوں عالم بنو، حافظ بنو، مفتی بنو، کچھ بنو، اگر تمہارے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں، تم سے بڑھ کر کے کم نصیب کوئی نہیں، کیونکہ ماں باپ کی دعا کیا مقام رکھتی ہے۔ اگر پوری کائنات مل کر کسی کے لیے بد دعا کرنے کے لیے جمع ہو جائے، پوری کائنات کے نیک پرہیزگار متقی سب جمع ہو جائیں بد دعا کرنے کے لیے، اور تنہا اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے، اللہ کائنات کی بد دعا کو رد کر دے گا، ماں کی دعا کو قبول کر لے۔ اور اگر ماں بد دعا کرے، پوری کائنات دعا کرے، پوری کائنات مل کر کے دعا کرے، ماں بد دعا کرے، پوری کائنات کی بد دعا رد ہوگی، دعا رد ہوگی، ماں کی بد دعا قبول ہوگی۔ اور اگر ماں دعا کرے، کائنات بد دعا کرے، تو کوئی بد دعا پہ اثر نہیں کرے گی۔ یاد رکھیے، اس لیے ماں باپ کی دعا لیجئے، ماں باپ کو راضی کیجئے۔ آپ ماں باپ کی دعا کو سمجھتے کیا ہے؟ میری دعا اگر میں آپ کے لیے کروں، آپ دوڑتے ہو نا ہم لوگوں کے پیچھے، میں تو معاف کیجئے وہ آدمی ہوں جو 2 اور 2 4 کی طرح میں سچ بولتا ہوں، پاگلوں کی طرح جو ہمارے پیچھے بھاگتے ہو نا، میں دعا کروں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے حق میں قبول ہو۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیران اعظام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دعا کریں کوئی گارنٹی نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں، کوئی گارنٹی، وہ اللہ ہے، چاہے قبول کرے چاہے رد کرے۔ لیکن ایک دعا جو 100 نہیں 1000% گارنٹیڈ دعا ہے، جو کبھی رد ہوتی ہی نہیں، وہ قبول ہی ہوتی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ ماں باپ کی دعا ہے۔ جو دعا رد نہیں ہوتی ان سے دعا نہیں لیتے، اور جو ڈاؤٹ فل دعائیں
ان کے پیچھے بھاگو. میں یہ نہیں کہتا ان کے پیچھے نہ بھاگو, احترام کرو علماء کا, تعظیم کرو پیروں کی, تعظیم کرو سادات کی, لیکن پہلے وہاں دعا لے. تیرے ماں باپ سے بڑا تیرا کوئی مرشد نہیں ہے. اگر ماں باپ چاہے نا تو تمہیں خضر سے ملوا دے, ماں باپ چاہیں تمہیں رسول اللہ کے قریب کر دے, ماں باپ چاہیں تمہیں اللہ کے قریب کر دے. یہ بہت بڑے مرشد لوگ ہیں, آپ پاگل پن کی طرف بھاگ رہے ہو. ادھر جنت تیرے گھر میں پڑی ہوئی ہے, تو جنت کو چھوڑ کر جنت ڈھونڈتا کہاں ہے؟ اللہ کا قرب تیرے گھر میں, تو وہاں چھوڑ کر کے در بدر پھر کہاں رہا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں, جس سے ماں باپ خوش ہیں ان کی دعا چور کو ولی بنا دے, پاپیوں کو ابدال بنا دے, پاپیوں کو قطب بنا دے, اور اگر ماں بد دعا کر دے تو ولی بھی ذلیل ہو جائے, ولی بھی رسوا ہو جائے. آؤ اپنی بات نہ کروں, سن لو اور دل کے کانوں سے سنو, بہت دھیان سے سنو. آج ماں باپ کی وہ قدر نہیں ہو رہی. دوستوں کی دعوت ہو تو دیسی گھی میں مرغے پک رہے ہیں. کبھی اپنے ماں باپ کی بھی دعوت کی, کبھی اپنے ماں باپ ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہنا, کبھی اپنے ماں باپ کی دعوت بھی کی, ابا آج آپ کی دعوت, آج آپ کے لیے اہتمام ہوگا, دسترخوان آج آپ کے لیے بچھے گا, سب آپ کے صدقے میں کھائیں گے. کبھی کی دعوت؟ اگر کی تو آپ کو سلام ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ تم نے نہیں کی, نہیں کی تم نے. اگر ماں باپ کھانے کے روٹی کے ٹکڑوں کو اور اچھے کھانوں کو ترس رہے ہوں اور تو غوث پاک کی 40 پہلی کی 11ویں کرتا ہے, تو تیری 11ویں تیرے منہ پہ پھینک کر کے ماری جائے گی. میں سنی ہوں اور مجھے کوئی سنیت کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مانے تو مانے, نہیں مانے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ سنیت کا سرٹیفکیٹ کسی کے باپ سے نہیں ملتا, رسول پاک سے ملتا ہے. ہاں لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, 40 پہلی کی 11ویں کرنے والوں بالکل کرو, 80 پہلی کی کرو. میں نے کب منع کیا؟ ہم تو ان کو مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں جو لوگ 11ویں سے منع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ بیٹھ کے بات کرو. لیکن سنیوں میں تم سے مخاطب ہوں, 40 پہلی غوث پاک کے لیے کرنے والوں, کبھی 1 اور 2 روٹی ماں باپ کے لیے اہتمام کے ساتھ پکائی؟ مجھے بتاؤ. اگر نہیں پکائی تو آپ کو اس پہ سوچنا ہوگا, کیونکہ غوث پاک کا دامن ماں باپ کے بغیر مل نہیں سکتا. ماں باپ کے بغیر غوث پاک کا دامن نہیں مل, اللہ کا قرب نہیں مل سکتا تو غوث پاک کا دامن کیا ملے گا؟ یہ سنیت ہے, سنیت. زینہ بزینہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو چلنا پڑے گا. اور سن لو, جو رسول اللہ کا وفادار ہوگا وہ کبھی ماں باپ کا غدار نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا ماں باپ, اور ماں باپ کا غدار رسول اللہ کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا. ہمیں ماں باپ کو بہت, جیسے آدمی پھولوں کو جھیلتا ہے نا کوئی مالی, ایسے اپنے ماں باپ کی قدر کرو, اپنے ماں باپ کا اکرام کرو, ماں باپ کا احترام کرو. میں وہ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں جو سیاہ ستہ میں لکھی ہوئی ہے, اور بیان کرنے والے رسول اللہ ہیں. دل کے کان سے سننا. بنی اسرائیل میں ایک ولی تھے, حضور جس کو ولی کہیں اس کی ولایت میں کوئی شک ہے؟ حضور ولی کہنے. بنی اسرائیل میں ایک ولی تھے, نیک بندے تھے, ان کا نام تھا حضرت زریج. حضرت زریج بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولیوں میں تھے, اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ اور اپنی خانقاہ بنا رکھی تھی. اس میں وہ اکیلے رات دن عبادت کرتے تھے, رات دن عبادت کرتے تھے, کسی سے ملنا جلنا نہیں تھا. ایک دن ماں کو یاد آئی, حضرت زریج کی ماں کو یاد آئی, چلو چل کر اپنے بیٹے سے ملتے ہیں. ماں کسی دور کی بھی ہو, ماں ماں ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کبھی ماں کو سمجھو, کبھی باپ کو سمجھو, غور کرو ان کی محنتوں پر, ان کی خدمتوں پر, ان کی قربانیوں پر. غربت کا ماحول ہے, ماں کی ممتا ویسے ہی ہے. دولتوں کا ماحول ہے, ماں کی ممتا ویسے ہی ہے. ماں کی ممتا کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں. اہل علم کی دعا لینے کے لیے توجہ. ماں کی ممتا کیا ہے
पता है, महज चश्मे तसव्वुर से कभी एक मर्द दरवेश ने आंखें खोल करके देखा, महज चश्मे तसव्वुर से आंखें अपनी बंद की, दिल की आंखें खोल के देखा तो फरिश्तों के और अल्लाह के दरमियान मुकालमा हो रहा था। फरिश्तों ने देखा एक वजूद है, छोटा सा वजूद, उस वजूद के अंदर फूलों की निखत है, फूलों की नजाकत है, तितलियों का बागपन है, शबनम के कतरे हैं, ममता का प्यार है, रिदाए रहमत है, हवाओं की लताफत है, गिरते हुए आबशारों का हुस्न है, बलखाती हुई नदियों का जमाल है, भौरों की गुनगुनाहट है, कुमरियों की आवाज है, हुस्न जमाल है शफक का, उफक की सुर्खी है, सितारों की अंजुमन का नूर है, गोया के सारी लताफतें, मोहब्बतें, उल्फतें एक 5 फुट के वजूद में सिमट आई है। और जब वो हुस्न जमाल सिमट आता है, उसकी गोद में कोई नन्ना सा एक और वजूद है। फरिश्ते पूछते हैं मौला ये कितना हसीन वजूद है, इसमें शबाब भी है, इसमें नजाकतें भी है, तितलियों का बागपन भी है, भौरों की गुनगुनाहट भी है, कुमरियों की आवाज भी है, शफक का जमाल भी है, उफक की सुर्खियां भी है, सितारों की अंजुमन का नूर भी है, इसमें लताफतें हैं, मोहब्बतें हैं, प्यार है। कितना हसीन ये वजूद है। ये वजूद, इस जैसा वजूद नजर नहीं आता। तो वो पूरा वजूद अपने शबाब को किसी एक नन्हे से वजूद पे कुर्बान कर देता है। तो फरिश्ते हैरत से पूछते हैं इतनी बड़ी नेमत भी क्या कोई किसी पे कुर्बान कर सकता है? आखिर ये वजूद है कौन? तो कुदरत का नकीब कहता है इसी को माँ और माँ की ममता कहते हैं, इसी को माँ और माँ का प्यार कहते हैं। याद रखना, कोई किसी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देता जितने माँ बाप अपनी औलाद के लिए देते हैं। ये रिश्ता अटूट रिश्ता है। सारे रिश्ते मफाद पर हैं, सारे रिश्ते मफाद पर हैं। एक रिश्ता है अल्लाह अकबर जो रसूलुल्लाह का रिश्ता है, उम्मत के साथ जो बगैर मफाद के है, और उसके बाद कोई रिश्ता बगैर मफाद के इंतहाई खालिस मुखलिस बेरिया है, दिखावे के बगैर है। वो माँ बाप का रिश्ता औलाद के साथ है। याद रखना, अगर दोस्त तो दोस्त के साथ जफा करे तो दूसरा दोस्त उसके साथ जफा करता है। बीवी शौहर के साथ जफा करे, शौहर तलाक देकर रिश्ते तोड़ देता है। एक रिश्ता अटूट रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता जो कोई बांध नहीं सकता, जो कोई तोड़ नहीं सकता। ये रिश्ते अल्लाह की तरफ से आते हैं। और याद रखना, माँ तो औलाद से इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, औलाद बागी हो जाए तो भी माँ बाप उससे मोहब्बत करते हैं। हम नहीं समझ पा रहे इस मोहब्बत को। हाँ मेरी कौम के जवानों, मगरबी तहजीब में डूब जाने वालों, कभी तुमने सोचा माँ की ममता क्या है? मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, हमारे पड़ोस के मुल्क में एक माँ थी और उस माँ को इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा। अगर किसी को इकलौता बेटा हो तो हालात बड़े अजीब होते। इकलौता बेटा था, माँ ने बिया करके बहू लाई, और लाई तो वही बहू उसी माँ की दुश्मन हो गई। यहाँ पर मेरी बहनें मौजूद हैं जिनमें से बहुत सारी सास होगी, बहुत सारी बहुएं होगी। मैं बहुओं से आज मुखातिब होकर कहता हूं, अगर तुम अपने शौहर को जन्नती देखना चाहती हो तो अपने सास ससुर को जहर की निगाह से देखना छोड़ दो। अपने सास ससुर के खिलाफ अपने शौहर को बहकाना छोड़ दो। अगर आज तुम बहू हो, कल तुम भी सास बनोगी। अगर तुमने अपने सास ससुर पे जुल्म किया और उनके बेटे को उनसे छीन लिया तो तुम्हारी आने वाली बहुएं भी इससे ज्यादा तुम पे जुल्म करेगी और वो तुम्हारा बेटा भी छीन ले जाएगी। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, मा शेता कमा तदीन तुदान, तुम जो चाहे करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। औरतों को सबसे ज्यादा दुश्मनी इल्ला माशाअल्लाह अगर किसी से होती है तो अपनी सास से होती है। पता नहीं सास से कितनी दुश्मनी लोगों को, हर औरत ऐसी नहीं है लेकिन ज्यादातर औरतें सास को वो अच्छी नजर से नहीं देखती। वजह वो समझती है सबसे बड़ी दुश्मन ये है। लेकिन मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, सास से बड़ा मोहसिन आपका कोई नहीं है। क्यों? आपको शौहर मिला सास की वजह से। जब सास ने आपको अपने घर लाया, तवज्जो करना,
ساس نے آپ کو اپنے گھر لایا، کتنے اہتمام سے لایا، کتنے عزت سے لایا. وہ اپنے پیر کو بھی ایسے نہیں لاتی جیسے تمہیں لایا ہے. شادی سے پہلے منڈپ لگایا، لاکھوں روپے خرچ کیے، اتنی عزت سے وہ تمہیں اپنے گھر لاتی ہے اور تم اسی کو نکالنے کی کوشش کرتی ہو. ظالم ہو تم. اگر آج تم ساس کو گھر سے نکالو گی، کل تمہاری بہویں بھی تمہیں لات مار کے گھر سے نکالے گی. جو عورتیں ساس کی تعظیم کرتی ہے اس کو بہووں کا پیار ملتا ہے. بڑھاپا بہت راحتوں میں گزرتا ہے، بڑھاپا بہت آرام میں گزرتا ہے. اور جو عورتیں ساس کی دشمن بن جاتی ہے ان کا بڑھاپا بڑا دردناک ہوتا ہے. وہ عورتیں موت مانگتی ہے تو بھی ان کو موت نہیں آتی. اس لیے جوانی میں ظلم مت کرنا ساس پر، سسر پر، انجام بھیانک ہوگا. ایسے ہوا پڑوسی ملک کی بات تھی. بیٹے کو بیایا، اکلوتی بہو لائی. ایک دن بہو نے شوہر سے کہا دیکھو جی تمہاری اپی بیمار رہتی ہے اور اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہے. اب دو میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا، یا تو ماں کو چن لو یا تو مجھے چن لو. اگر تم ماں کو رکھو گے تو میں چلی، ورنہ اس بڈھی کو گھر سے نکال دو. اس وقت تو شوہر کے لیے بڑا دردناک مرحلہ ہوتا ہے جب کوئی بیوی کہتی ہے کہ یا تو اس کو رکھو یا تو اس کو. میں گالیوں کی پرواہ کیے بغیر کہہ دینا چاہتا ہوں اور حق کہہ دینا چاہتا ہوں. مجھے نہیں پتا میری بات سن کر کسی کو اچھی لگے گی کہ بری لگے گی. اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جس وقت آپ کے پاس یہ مرحلہ آ جائے یا تو بیوی کو چنے یا تو ماں کو چنے. میں تمہیں اسلام کے حوالے سے کہتا ہوں ہزاروں بیویوں کو چوتے کی نوک پہ رکھ دینا لیکن کبھی ماں باپ کا دامن مت چھوڑنا. اس لیے کہ بیویاں مل سکتی ہے، کبھی ماں باپ نہیں مل سکتے. ہاں اگر کوئی بیوی ایک کنڈیشن رکھے مجھے رکھو یا ماں کو، آپ کہنا وہ تو رہے گی، آپ جا سکتی ہیں. ہاں یہ بات یاد رکھنا. ہاں اگر کوئی ماں جہالت کی بنیاد پر بیوی کے خلاف کان بھرتی ہے اس کو بھی مت سننا کیونکہ اس کا بھی حق ہے. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو جاہل ہوتی ہیں اور وہ اپنی بہو کو دشمن کی نظر سے دیکھتی ہے. اس وقت آپ کو مینٹین کرنا ہوگا. ماں کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے لیکن بیوی کے بھی حق کا خیال کرنا. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ماں باپ اگر جہالت کی بنیاد پہ ورگلائیں تو اپنی بیوی پہ آپ ظلم بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی آپ کو بتا دوں دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں. ماں سر پہ رکھنے کی چیز ہے اور بیوی دل میں رکھنے کی چیز ہے. جسے سر پہ رکھنا اسے سر پہ رکھو، جسے دل میں رکھنا اسے دل پہ رکھو. آپ جانتے ہیں ہوشیار ہو، اگر ماں زبردستی کان بھر رہی ہے ہاں کر کے مسکرا دو. اور بلکہ بیوی سے سیٹنگ بھی کر سکتے ہو کہ میں امی کے سامنے تمہیں بہت ڈانٹوں گا، تم سر جھکا کے سن لینا. کیوں؟ اگر میرے ڈانٹنے سے اس کا دل خوش ہوتا ہے تو پھر ہم نے تو کمرے میں ایک دوسرے سے پیار ہی کرنا ہے. لیکن اللہ اکبر اکیلے بیوی کے ساتھ رہنا ہے. ماں کے سامنے اگر ماں کا دل خوش ہوتا ہے ڈانٹنے سے تو ڈانٹنے میں کیا جاتا ہے، لیکن اس کو پہلے سے بتا دو. اگر ماں باپ جاہل ہیں لیکن ماں باپ کی جہالت کی وجہ سے ان کا بھی دل نہیں دکھنا چاہیے. اس کا بھی خیال رکھنا. بیلنس رکھو، اعتدال رکھو. یہ تعلیم ہے اسلام کی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیوی نے کہا یا تو یہ بڈھی رہے گی یا تو میں رہوں گی. وہ بدبخت اس نے کہا بیگم آپ کے لیے میں اپنی ماں کو نکال دوں گا گھر سے باہر. اور جس نے کبھی ماں کو کبھی باہر لے کر کے نہیں نکلا تھا، ماں سے کہا نوازا بہت تھا اللہ نے، دولت بہت دی تھی، نامور بھی تھا، دولت مند بھی تھا، ڈگری بھی ماں نے دلائی تھی، برتن جھاڑو کر کے ماں نے پالا تھا، ماں نے پوسا تھا. اب وہ ماں کے بال سفید ہو گئے تھے، وہ ماں بڈھی ہو گئی تھی. لیکن جب بیوی نے کہا اس بڈھی کو گھر سے نکال دو، میں کہتا ہوں ماں باپ کو گھر سے نکالنے والا اپنی جنت کو گھر سے نکال رہا ہے. ماں باپ سے دور جانے والا اپنی جنت سے دور جا رہا ہے. میری قوم کے جوانوں، کسی خوبصورت سے خوبصورت چہرہ دیکھنے پر تمہیں وہ ثواب کبھی نہیں ملے گا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کے ملتا ہے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. 2 مرتبہ دیکھو تو 2 حج کا ثواب، 3 مرتبہ دیکھو تو 3 حج کا ثواب. یاد رکھنا ہم نے تو اپنے دوستوں سے کہا کہ معمول بنا لو. اگر ماں باپ حیات ہیں نیند سے اٹھنے سے پہلے سب سے پہلے جسے دیکھوں گا اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھوں گا. کیونکہ مقبول حج کا ثواب پہلے ہی اگر شروع میں ہمارے نام اعمال میں نیند سے اٹھنے کے بعد لکھ دیا گیا کتنی بڑی بات ہوگی. اللہ اکبر.
बीवी को पार्कों में लेके जाते हो तो कभी माँ को भी तो ले जाओ, बीवी को गिफ्ट ला के देते हो तो कभी माँ बाप को भी तो गिफ्ट ला। उनका दिल कितना खुश होता होगा जब एक बेटा अपने माँ बाप को गिफ्ट ला के दे। बीवी का बर्थडे मनाते हो, कभी अपने माँ बाप का भी तो मनाओ, उन्हें भी तो खुशी दो। उनकी खुशी के लिए जो जायज काम कर सकते हो करो। क्यों? क्योंकि उनकी खुशी में अल्लाह की खुशी। उनके साथ खेलो, उनके साथ खेलो, उनके पास बैठो। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी तमन्ना रहती है कि मेरा बच्चा मेरे पास कुछ देर बैठे, है ना। दोस्तों के साथ घंटों बिताते हो, कभी माँ बाप के साथ भी घंटों बिताते हो? नहीं। जिसके साथ बैठना इबादत। अरे माँ बाप के साथ बैठने के आदाब ये है कि अगर माँ बाप के साथ बैठो तो उनके सामने खोल के किताब भी नहीं पढ़ सकता। किताब क्या देखूं, क्योंकि किताब देखने से जो सवाब मिलेगा उससे ज्यादा सवाब उनका चेहरा से। लेकिन यहाँ तो पांव फैलाकर माँ बाप के सामने मोबाइल पे गेम खेले जाते। नहीं मेरे अजीज, नहीं, बहुत दूर हो गए आप इस्लाम से, बहुत दूर हो गए हम इस्लाम से। बेटे ने इकलौते बेटे ने कहा मां चलो आज मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूं। बूढ़ी मां को खुशी हुई, आज पहली बार मेरा बेटा मुझे घुमाने ले जा रहा है। कांपते हुए हाथ बेटे के हाथ में रखे खुशी खुशी, और बेटे के हाथ में हाथ दे के कार तक चली। खूबसूरत कार का दरवाजा खुला, माँ को आगे बिठाया गया। माँ को आगे बिठा करके कुछ दूर का चक्कर लगा करके एक ओल्ड हाउस के सामने कार रुकी और माँ को उतारा। नामवर बेटे ने, दौलतमंद बेटे ने, और ओल्ड हाउस के दरवाजे पे बिठाया और बिठाए का अम्मी माफ करना, तुम्हारी वजह से मेरा घर उजड़ रहा था। ये ओल्ड हाउस है, यहाँ बैठो, उनकी नजर पड़ेगी वो तुम्हें अंदर ले जाएंगे। अब अपनी मुलाकात शायद कभी ना हो सकेगी। माँ का पूरा वजूद हिल करके रह गया। माँ ने एक फटी हुई आंख से अपने बेटे को देखा और बेटे को देखने के बाद रो पड़ी। उसके दिल पर कैसी बिजली गुजरी होगी मुझे नहीं पता। एक माँ ही जानती है कि नाजों का पाला हुआ अगर उसको छोड़ करके जा रहा है हमेशा के लिए, उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी। वो दौड़ते हुए कार में बैठता है, कार का दरवाजा बंद होता है और कार चली जाती है। उसकी गर्द को वो माँ देखती रह जाती है। ओल्ड हाउस के जिम्मेदारान एक नया मेहमान देखते हैं, देख करके दौड़ के आते हैं। अम्मी, अम्मी कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है अम्मी? ताकि रजिस्टर में तुम्हारा नाम लिख दे अम्मी, तुम्हें अंदर ले ले, एडमिशन दे दे। बड़ी बी ने अपना नाम लिखाया। अम्मी आपका कोई बेटा है? माँ ने सर हिला के रोते हुए कहा हाँ है। क्या नाम है अम्मी उसका? नाम नहीं लिया। अम्मी अपने बेटे का नाम बताओ। माँ फूट फूट के दुपट्टा मुंह पे रख करके रोने लगी। शायद उस माँ को उसकी सारी कुर्बानियां याद आ रही होगी। जन्म देने का वक्त, गोद में उठाने का वक्त, दूध पिलाने का वक्त। एक औरत से पूछो ना, एक औरत से पूछना, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो जिंदगी और मौत के दरमियान हजारों मर्तबा खेलती है। उसकी एक सांस कभी उसे मौत से करीब करती है और उसकी दूसरी सांस कभी उसे मौत के मुंह से बाहर निकालती है। इसीलिए तो मेरे आका ने एक सहाबी को कहा था, जब एक सहाबी ने कहा था ना आका मैंने अपनी माँ को कंधे पे बिठा के 7 हज कराए, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? आका ने फरमाया मेरे सहाबी, तेरी माँ ने तुझे पैदा करते वक्त तो जो झटके लिए थे शायद तूने अभी उसे एक झटके का हक भी अदा नहीं। एक झटके का हक, एक झटके का। मैं फहश बात करने का आदी नहीं हूं, लेकिन आज मैं हिम्मत करके तुम्हें एक बात कह देता हूं। अगर किसी को पथरी की बीमारी हो ना, पथरी की बीमारी, अगर इतना सा पत्थर निकल जाए तो कितनी तड़प होती है।
اللہ کسی کو پتھری کی بیماری نہ دے. اتنا سا پتھر پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے, مرد تڑپ جاتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ پھر کبھی پتھر نہ نکلے. اتنا سا پتھر اس جگہ سے نکلتا ہے تو تمہیں اتنی تڑپ ہوتی ہے, جب پورا بچہ ماں کے شکم سے باہر آتا ہوگا تو اس ماں کی تڑپ کا عالم کیا ہوتا. اس کو کبھی محسوس کیا؟ میں فیض بات نہیں کر رہا ہوں لیکن محسوس کر. ارے پتھر جانے دو, اگر زور کی پیشاب لگے اور گھنٹے روک لو اور پھر وہ پیشاب جب پورے پھلوں کے ساتھ پورے زور کے ساتھ باہر آتی ہے تو اس پیشاب کا عالم کیا ہوتا ہے. جب پیشاب کا پھلو پیشاب کا زور اتنا تڑپاتا ہے تو وہ ماں کو وہ زور کتنا تڑپاتا ہوگا. شاید اس عورت کو وہی منظر یاد آتا, وہ بچپنے کی کہانیاں, وہ جھولا دینا, وہ روتے ہوئے کو سینے سے لگانا, رونے والے کو ڈانٹنے کی بجائے پیشانی کو چومنا. کیسا اس کو منظر یا, اس لیے کہ دکھ والے کو جب دکھ دیا, جب کسی کو کسی سے پیار ہو اور وہ اس کو دکھ دیا جائے نا تو اس کو پوری زندگی کی کہانی یاد آتی. اس ماں کو سب یاد آتا ہوگا. وہ ماں سے پوچھتے امی آپ کے بیٹے کا نام بتائیں نا, بیٹے کا نام کیا ہے؟ چپ رہتی تھی اور زور زور جب جب بیٹے کا ذکر آتا تھا تب تب کسی اولڈ ہاؤس کے سمجھدار ذمہ دار نے کہا رہنے دو. آج اپنے بیٹے سے اتنی ناراض ہو گئی ہیں کہ اپنے بیٹے کا نام بھی نہیں لینا چاہتی. اتنا سننا تھا, غصے میں آ گئی, غصے میں آ گئی. اور اولڈ ہاؤس کے اس کے محسن اب جو اس کو پالنے والے تھے ان کو غصے میں میرے بیٹے کا نام برائی سے لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا, میرے بیٹے کا نام کوئی برائی سے نہیں لے گا. یہاں غصے میں آ گئی. لوگوں نے کہا مائی جس نے تجھے چھوڑ کر کے چلا گیا, فرماتی ہے بیٹے کا نام ناراضگی کی وجہ سے نہیں لے رہی ہوں کہ ناراض ہو گئی, اس لیے نہیں لے رہی ہوں کہ ناراض ہو گئی, اس لیے نہیں لے رہی ہوں کہ میرا بیٹا پورے شہر میں بہت نامور نامچین ہے اور تم سب اس کو پہچانتے ہو. اگر اس کا نام لے لوں گی تو میرے بیٹے کی عزت چلی جائے گی. اپنے بیٹے کی عزت بچانے کے لیے آج اس کا نام نہیں لے رہی ہوں. اگر اولڈ ہاؤس میں مجھے جگہ دینا ہے تو دے دو, ورنہ بھیک مانگ کر کے اپنا پیٹ پال لوں گی, لیکن اپنے بیٹے کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دوں گی. میرے جوانوں یہ ماں ہے ماں. اس ماں باپ کو تم نے کچرا, بیٹا بیمار ہو جائے تو تڑپ جاتے ہو اور ماں باپ بیمار ہو جائے تو ان کی موت کی دعائیں کرتے ہو. نہیں نہیں, کوئی بیٹا آپ کے لیے اتنا مفید نہیں ہے جتنا آپ کے ماں باپ آپ کے لیے مفید ہے. ماں باپ کی قدر کرنا. اور جس دن یہ جھری پڑے ہوئے چہرے قبروں میں چلے جائیں گے, ان چہروں کو ترسو گے, کبھی نہیں ملیں گے یہ چہرے, کبھی نہیں ملیں گے. خواب میں دیکھنے کو تڑپو گے کبھی. ان کو اپنے گھر میں رکھو, یہ تمہاری جنت ہے. ان کے قدموں میں رہو, یہ تمہاری جنت ہے. دور نکل گئی بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت جریج رضی اللہ تبارک و تعالی, انہوں نے خانقاہ بنا رکھی, عبادت کرتے کسی سے ملتے نہیں. چلو اپنے بیٹے جریج سے ملتے ہیں. گئی ملنے کو, دروازے پہ دستک دی. حضرت جریج نماز پڑھ رہے تھے. نماز, سوچا نماز میں ہوں ابھی دروازہ کھول دوں. دستک دے رہی ہے, بیٹا جریج مل لینا, میرا بیٹا مجھ سے ایک بار مل لینا. نماز میں تھے, سوچا سلام پھیر کے جواب دوں گا. جیسی سلام پھیرا شیطان نے بلا دیا, پھر دوسری رکعت باندھی. پھر دستک بھی, جریج میرے بیٹے مجھے تیری یاد آ رہی ہے, ایک بار ذرا مجھ سے مل تو لے. سوچا یا اللہ پھر نماز میں ہوں, ابھی نماز کا سلام پھیر کے دروازہ کھول دوں گا. اگر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہوں, دھیان دینا مسئلہ بیان کرو فقہ حنفی کا, اگر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہوں, ہمارے ماں باپ کو پتہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اور وہ آواز دیں نماز توڑ دو, نماز توڑ دو,
नफिल नमाज और तोड़कर अपने माँ बाप के पास पहुंचो। नफिल नमाज से अफजल है माँ बाप की खिदमत करना, नफिल नमाज से अफजल है माँ बाप के पास बैठना। किस इस्लाम की बात करते हो? इस्लाम ये है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम ये है। नमाज तोड़ो, नफिल नमाज। अगर उन्हें पता है कि तुम नमाज में आवाज दे दौड़ कर आओ, ताखीर नहीं कर सकते। जब नमाज तोड़कर आ सकते हो, कौन सी चीज छोड़कर नहीं आ सकते? हजरत जुरैज ने सोचा कि अब नमाज मुकम्मल होगी तो दरवाजा खोलूंगा, फिर सलाम फेरा, शैतान तो शैतान है, भुला दिया उस बदबख्त ने। फिर नमाज शुरू की, फिर दस्तक दी और कहा, अच्छा जुरैज अब देखो माँ, वली वली जिसे हुजूर वली कहे। अच्छा, इतना इबादत में मुनहमिक हो गया कि तुझे माँ से मिलने की फुर्सत नहीं, माँ का चेहरा नहीं देखना चाहता? जुरैज जा, तेरे माँ की बद्दुआ है कि तू किसी बदकार का चेहरा देखेगा। माँ का चेहरा नहीं देखना चाहता ना, अल्लाह तुझे बदकार का चेहरा दे। माँ के दिल से आह निकली, अल्लाह हमें माँ बाप की बद्दुआ से बचे, बल्कि किसी की भी बद्दुआ से बचे। बद्दुआ बड़ी खतरनाक, और माँ बाप की तो बहुत खतरनाक। हमेशा दुआ करो, अल्लाह मरे दम तक हमारे माँ बाप को हमसे राजी रखे। मैं आपको नसीहत करता हूँ, हालांकि नसीहत के काबिल नहीं, बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेना, माँ बाप की बद्दुआ नहीं मिलना चाहिए। बड़े से बड़ी तकलीफ उठा। कुछ लोग तो कहते हैं बहन के घर पहुंचा दो, अम्मी को खर्चा पहुंचाते रहेंगे। क्यों? कोई भिखारी समझाए? रोटी तो लोग कुत्तों को भी दे देते, अपने घर में रखो माँ बाप को, कोई उज़्र शरई नहीं है। अरे जन्नत से कौन दूर जाता है मेरे अजीज? माँ ने कहा, अल्लाह तुझे किसी बदकार, बदमाश, बदजात का मुंह दिखाएगा, तू माँ का मुंह नहीं देखना चाहता? बद्दुआ के जुमले सुने, डर गए, कांप के, जैसे ही सलाम फिरा दरवाजा खोल दिया। माँ तो जा चुकी थी नाराज होकर, उधर माँ नाराज होकर जा चुकी थी, सोचा दरवाजा खुला रखते, जब चाहेगी अम्मी आ जाएगी, मना लेंगे। इधर दरवाजा खुला था, एक बदकार औरत आ गई। माँ और बाप की बद्दुआ तीर की तरह जाती है, देर नहीं लगती कबूल होने में, दुआ भी कबूल होने में देर नहीं लगती, और बद्दुआ भी कबूल होने में देर नहीं लगती। इसलिए उनकी दुआ भी कीमती है, उनकी बद्दुआ भी कीमती है। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा, बदजात का चेहरा तू देखेगा। दरवाजा खुला, एक बदकार औरत अंदर आ गई, और आने के बाद फिर चली गई। जाने के बाद कुछ दिनों बाद उसको बच्चा पैदा हुआ, और उसकी शादी नहीं हुई थी, वो बच्चा हलाली नहीं था। लोगों ने उससे पूछा, ये बच्चा किसका है? तो उसने कहा, ये बच्चा जुरैज का बच्चा है। अब पब्लिक टूट जो पड़ी, पूरा इबादत खाना तोड़ दिया, इतना मारा कि मारते मारते बेहाल कर दिया। और जब मारते मारते बेहाल किया तो जुरैज ने कहा, क्यों मार रहे हो बताओ तो, मारने का सबब तो बताओ, क्यों मारते हो, मारने का सबब तो बताओ। पहले खूब पीट लिया, मार लिया, फिर कहते हैं ये औरत क्या कहती है? कहा क्या कहती है? कहा ये कहती है कि ये नाजायज बच्चा आपका है। आपने फरमाया, वल्लाह मैंने इसको कभी देखा भी नहीं, ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? कहा ये कहती है कि आपका बच्चा है। कहा रुको, अभी उन्होंने मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी, देखो कितने मकबूल थे। 2 रकअत नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद उस बच्चे की कोख पे हाथ रखा और कहा, बच्चे तू ही बता तू किसका बच्चा है, बच्चे तू ही बता तू किसका बच्चा है। वो बच्चा दूध पीते बच्चे ने कहा, जुरैज तो अल्लाह के वली है, मैं फुला फुला चरवाहे का बच्चा हूँ। इस औरत ने उस चरवाहे के साथ मुंह काला किया जिससे पैदा हुआ हूँ, और मैं उसका बच्चा हूँ, जुरैज का नहीं। जुरैज अल्लाह का वली है। कितना बड़ा साहिब करामत था वो बंदा कि बच्चे से कहलवा दिया, बच्चे के मुंह में जबान आ गई। अल्लाह अकबर। कौम ने पैर पकड़े, जुरैज हमें माफ कर दो, मिट्टी का इबादत खाना तोड़ा है, हम सोने का बना देते, हमें माफ कर दो। जुरैज की आंखों में आंसू थे। कहा कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर मेरा है, ये मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है कि मैं इस तरह जलील हुआ हूँ। देखो अल्लाह अकबर, ये होता है। अब बात समेटते हुए, बात तवील न करते हुए, समझदार को इशारा काफी। माँ की दुआ क्या बनाती है? माँ की दुआ क्या बनाती? अब उसको सुन लो। माँ की दुआ कहां तक पहुंचाती है उसको सुन लो।
بہت ہمارے قریب، یہ گجرات ہے نا، گجرات سے بہت قریب ایک شہر ہے جس کو ممبئی کہتے ہیں۔ ممبئی کے بہت بڑے ولی ہیں جن کو حضرت مخدوم ماہیمی کہتے ہیں۔ مخدوم ماہیمی کو آپ نے دیکھا ہوگا، قطب کوکر ان کا لقب ہے۔ بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی ہیں۔ یہ ولی بنے کیسے؟ ان کا بچپنا تھا، ان کا بچپنا تھا۔ بچپنے کے عالم میں ان کے محلے سے لوگ جا رہے تھے علم حاصل کرنے، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا امی میں بھی علم حاصل کرنے جاؤں گا۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا تم نہیں جانا، کیونکہ میں بیوہ ہو چکی ہوں، تمہارے ابا کا انتقال ہو چکا ہے اور تم ہی میرے پاس ہو، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی بیٹا، اس لیے تم نے نہیں جانا۔ یہ رونے لگے، امی میں ان پڑھ رہ جاؤں گا، میں پڑھ لکھ نہیں پاؤں گا۔ کہ بیٹا کچھ بھی ہو تم نے نہیں جانا، تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کرتی ہے، میرے بیٹے تم کبھی ان پڑھ نہیں رہو گے، اللہ تمہیں پڑھنا لکھنا سکھا دے گا۔ دوسرے دن صبح کو ممبئی کے ساحل پر سمندر کے کنارے گئے تو دیکھا ایک خوبصورت بزرگ ہے جو ایک مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا، کہا بچے ادھر آ۔ گئے، حضرت آپ کون ہیں؟ کہا بیٹا تو نے اپنی ماں کی بات مانی، ماں کا دل نہیں دکھایا اور تو پڑھنے کے لیے مدرسے میں نہیں گیا، اللہ کو تیری ادا اتنی پسند آئی، تیری ماں کی دعا کی برکت، میں خضر ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور احمد کو جا کر کے تم پڑھاؤ۔ اگر وہ ماں کا کہنا توڑ کے جاتا تو اس کو مولانا مولوی پڑھاتے، محدث اور مفتی پڑھاتے، لیکن ماں کی بات مانی تو ماں کی دعا کی برکت کہ جناب خضر علیہ السلام پڑھانے کے لیے آگئے۔ لیکن کہا اے بچے سن لے، میں تجھے روز پڑھانے آؤں گا، میں تجھے خود پڑھاؤں گا، لیکن ہماری ایک شرط ہے، یہ بات تم کسی کو بتاؤ گے نہیں، اور اگر اس بات کو تم نے اوپن کر دیا تو پھر میں تم کو دوسرے دن سے پڑھانے نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک وعدہ کرتے ہیں ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ کہا کس کو مت بتانا، اگر بتایا راز کھول دیا تو ہم نہیں آئیں گے۔ پھر چند دن تک یہ آتے رہے، پڑھتے رہے، آتے رہے، پڑھتے رہے۔ ایک دن ماں کو فکر ہوئی تو نماز فجر کے بعد جاتا کہاں ہے؟ غلط دوستوں کی صحبت میں تو نہیں بیٹھ رہا ہے، تو دیر سے آنے لگا ہے، اس لیے کہاں رہتا ہے بتا۔ اب ان کے لیے امتحان، ماں کو نہیں بتاتے تو ماں کا دل دکھتا ہے، اور اگر بتاتے تو کل سے خضر نہیں آتے ہیں۔ خضر کے ساتھ وعدہ ہے، حضرت مخدوم ماہیمی نے ارادہ کیا خضر نہیں آتے نہ آئیں، ماں کا دل نہیں توڑوں گا، اتنا بڑا نقصان اٹھا لوں گا، ماں کا دل نہیں توڑوں گا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ ماں کو لپٹ گئے، ماں میں کوئی غلط دوستوں کی صحبت میں نہیں جاتا، ماں مجھے روزانہ خضر پڑھانے آتے ہیں، ان کے پاس پڑھنے جاتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا تھا اگر یہ راز تم کسی کو بتا دو گے تو دوسرے دن سے پھر میں تمہیں پڑھانے نہیں آؤں گا۔ امی اب وہ کل سے نہیں آئیں گے، میری تعلیم اب ادھوری رہ جائے گی۔ لپٹ لپٹ کے روتے ہیں، کہا میرے بیٹے جا جا، تیری ماں کی دعا ہے، اللہ خضر سے بڑھ کر کے، خضر جو تجھے علم دیتے تھے، جو خضر تجھے علم دیتے تھے، اس سے بڑھ کر اللہ تیرے لیے علم کا انتظام کر دے گا، یہ تیری ماں کی دعا ہے۔ رونے لگے۔ جب دوسرے دن گئے تو خضر موجود تھے۔ خضر نے کہا اے بچے آج ہم تجھے پڑھانے نہیں آئے ہیں کیونکہ تو نے تو وعدہ توڑ دیا، لیکن سن یہ بات بتانے آئے ہیں، اگر تو ماں کو نہیں بتاتا تو میں روزانہ تجھے پڑھانے آتا، لیکن تو نے ماں کے دل کا خیال کیا، تو نے ماں کے دل کا خیال کیا اور وعدہ توڑ دیا، تو نے ماں کی نافرمانی نہیں کی میرے دیکھنے کے لیے، تو اللہ نے تیری ماں کی دعا سن لی، روزانہ میں پڑھانے آتا تھا، آج کی رات تیری ماں کی دعا کی برکت سے اللہ نے تیرے سینے میں خود ہی علم کو انڈیل دیا ہے، برسوں کا علم تجھے چند سیکنڈ میں مل گیا ہے، جا اللہ نے تجھے عالم بنا دیا۔ یہ ماں کی دعا ہے۔ وہی مخدوم ماہیمی، ایک مرتبہ ماں نے کہا میرے بیٹے مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ گے؟ وہ دور تھا، اتنا آسان دور نہ تھا، آسان دور نہ تھا۔ ماں نے پانی مانگا، جب پانی مانگا نا انہوں نے کہا امی ابھی لایا، گھر میں پانی ختم ہو چکا تھا، کنویں کا دور تھا، مٹکے میں پانی ختم ہے، مشکے سے پانی ختم ہے، ماں کو نہ نہیں کہا۔ آج کل کے بچے تو کہتے ہیں کہ ابا ہاں ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی مٹکے کا پانی مشکیزے کا پانی ختم ہے کنویں پہ گئے رات کے وقت ننھا سا کلیجہ دھڑکنے لگا اندھیرے میں لیکن پانی لائے لانے میں اتنی دیر ہوئی کہ ماں سو چکی تھی پوری رات ماں کے سرانے پانی لے کر کھڑے رہے صبح کو آنکھ کھلی ماں نے کہا کیا ہوا امی تم نے رات کو پانی مانگا تھا گھر میں نہیں تھا میں کنویں سے پانی لایا دیر ہو گئی ماں معافی چاہتا ہوں لیکن یہ پانی پی لو بیٹا رکھ کے سو جاتے ماں اگر رکھ کے سو جاتا اور تمہاری آنکھ کھلتی اور تم کس سے پانی مانگتی پھر اسی لیے لے کے کھڑا رہا جگا دیتے ماں تمہیں جگانا بے ادبی سمجھا خود سو جانا بھی بے ادبی سمجھا تمہیں جگانا بھی بے ادبی سمجھا امی پانی پی لو ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے آنکھ اوپر کیا مولا میرے بیٹے نے میری خدمت کی تو اسے جہان کا مخدوم بنا دے ماں کی دعا سے مخدوم بن گئے اور اب اگر آپ آخری بات سننا چاہتے ہیں مجھے بہت پسند ہے جس کا ذکر ماں کے حوالے سے میں نے کئی بار بیان کیا آج عنوان کی مناسبت سے بیان کر دوں اگر آپ اجازت دیں بات ختم کرتے کرتے مجھے بہت پسند ہے اس مرد قلندر کا ذکر آؤ آپ کو ایک بات بتاؤں جھنڈے لگا کر قمقمے لگا کر جلوس میں نعرے لگا کر عشق رسول کا نعرہ لگانے والوں ماں باپ کا غدار کبھی عاشق رسول نہیں ہو سکتا مجھے میرے استاد نے نصیحت کی تھی بیٹا جو ماں باپ سے بے وفائی کرے تو کبھی اس کو اپنا دوست مت بنانا کیونکہ جو ماں باپ کا بے وفا ہوگا وہ کبھی کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا میں جب کسی کو دوست بناتا ہوں تو میں اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کبھی نہیں دیکھتا غریب ہے کہ امیر ہے عالم ہے کہ جاہل ہے میں کبھی نہیں دیکھتا میں بس اتنا دیکھتا ہوں ماں باپ کے ساتھ وفا کرتا ہے کہ بے وفائی کرتا ہے اگر وفا کرتا ہے کتنا بھی پاپی ہوتا ہے میں اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیتا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کتنا ہی پاپی لیکن ماں باپ کا وفادار ہے تو یہ کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا اور بلکہ میں اپنے خاندان میں لوگوں کو کہتا ہوں لڑکا دیکھنے جانا تو پہلے یہ دیکھنا کہ ماں باپ کا وفادار کتنا ہے ماں باپ کا وفادار کتنا ہے اگر ماں باپ کا وفادار ہے تو بیوی سے بھی وفا کرے گا سب سے وفا کرے گا جو ماں باپ سے وفا نہیں کرتا وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا آؤ گفتگو کے اختتام پر حصول برکت کے لیے جو سن چکے ہیں ان کا سبق تازہ ہوگا جو نہیں سنے ہیں ان کے لیے یہ بات عبرت کے قابل ہوگی عشق و محبت کی دنیا میں ایک بہت پرانا اور بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کا سیدنا اویس قرنی بہت بڑے بزرگ ہیں خیر التابعین ہے سید التابعین ہے ان کی زندگی بہت خوبصورت ہے بڑی حسین ہے کئی تصوف کی کتابوں کا نچوڑ ایک ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اویس قرنی بہت بڑے عاشق رسول تھے اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ صحابہ رشک کرتے تھے ان کے عشق رسول کو سن کر ہاں بہت بڑے عاشق تھے ان کو ہم پہلی صدی کا عشق و محبت کا امام کہہ سکتے ہیں میری مائیں اور بہنیں بھی غور سے سنیں حضور کا دور پایا میرے بچے اگر چھوٹے اسکول کے بچے سن رہے ہیں ان کو بھی چاہتا ہوں کہ غور سے سننا اپنے ماں باپ کو اپنا مرشد سمجھنا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اپنا پیر سمجھنا گھر سے نکلو ان کے ہاتھ چوم کر نکلو ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے نکلو جس کے سر پہ ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ سر کبھی ناکام نہیں ہوتا غریب نواز کو غریب نواز ان کے ماں باپ کی دعا نے بنایا غوث العظم کو غوث العظم ان کے ماں باپ کی دعا نے بنایا یہ بڑے عظیم لوگ ہیں ان کی ناقدری کبھی مت کرنا ایک فقیر کے دل کی صدا ہے سن لو غور سے سن لو اپنے ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھو اپنے ماں باپ کو آقاؤں کی طرح رکھو اپنے ماں باپ کو مرشدوں کی طرح رکھو اپنے سے زیادہ قیمتی کپڑے اپنے ماں باپ کو دو اپنے سے اچھا کھانا اپنے ماں باپ کو دو ہو سکے تو اللہ اکبر ان کے قدم چوم لیا کرو جو ماں باپ کے قدم چومتا ہے گویا وہ جنت کے دروازے کو چومتا ہے یہ بڑے عظیم لوگ ہیں ان سے دعائیں لو کبھی ناکام نہیں رہو گے ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ماں باپ اگر منع کر دے حج کو نہ جانا تو نفلی حج کو نہ جاؤ کیونکہ
روزانہ تم حج کر رہے ہو, حج کا ثواب حاصل کر رہے ہو. اویس قرنی نے میرے نبی کا دور پایا, اویس قرنی نے میرے نبی کا دور پایا, لیکن حضور کی زیارت نہ کر سکے. کیوں نہ کر سکے زیارت؟ ماں نے کہا تھا نہ جانا, نبی کی زیارت کو نہ جانا. ماں نے کہا نہیں گئے. اور ایک بار گئے, بعض کتابوں میں لکھا ہے تصوف کی کہ گئے لیکن زیارت نہ ہو سکی. کیسے گئے آؤ سنو. مفہوم کتابوں کا ہے, الفاظ میرے ہیں, اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں. اویس بہت بڑے عاشق رسول تھے, اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ لوگ ان کو پاگل سمجھتے تھے, دیوانہ سمجھتے تھے. اور جو جتنا بڑا عاشق رسول ہوتا ہے وہ اتنا رسول اللہ کا ادب کرتا ہے. قرن کے لوگ, یمن کے لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے, اویس قرنی کو پتھر مارتے تھے, تو آپ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ او قرن والو, بڑے پتھر مت مارا کرو, چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو. تو لوگ کہتے تھے اویس عجیب ہو تم, عاشق بھی بنتے ہو, پتھروں سے ڈرتے بھی ہو. فرمایا میں نے پتھر مارنے سے کب منع کیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں مارو, لیکن بڑے پتھر نہ مارو, چھوٹے مارو. کہا بڑے پتھروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ کہا جب تم بڑے پتھر مارتے ہو تو چوٹ لگتی ہے, خون نکلتا ہے, خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بے وضو نام محمد کیسے لوں گا, بے وضو نبی پہ درود کیسے پڑھوں گا؟ ارے چھوٹے پتھر مارا کرو تاکہ وضو قائم رہے اور با وضو نام محمد لیتا رہوں, با وضو نبی پہ درود پڑھتا رہوں, تمہارا شوق بھی پورا ہوتا رہے, میرا کام بھی چلتا رہے. اس لیے چھوٹے پتھروں سے مارا کرو. اللہ اکبر. اویس قرنی اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ بے وضو نام محمد نہ لیا. رات کو روتے تھے حضور کی یاد آتی تھی, دن کو روتے تھے حضور کی یاد آتی تھی. جتنا کماتے تھے, جتنا کماتے, اونٹ چراتے تھے, اونٹ چرا کر جتنے پیسے ملتے تھے سب ماں پہ خرچہ کرتے, اپنے پہ کچھ نہیں. حالانکہ ہم ایسا نہیں کر پائیں گے, لیکن جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں ان کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں. سارے پیسے ماں پہ خرچہ کرتے تھے, اور خود کا کیا حال تھا؟ کھجور کی گٹلیاں جو لوگ کھا کے پھینک دیتے تھے وہ چنتے تھے, اس کو دھوتے تھے, اس کو کوٹتے تھے, اور کوٹ کے پھانک لیتے تھے, اس سے پانی پی لیتے. یہ ان کا کھانا تھا. اور کپڑے جو کچرے کی کنڈی پر لوگ اپنے کٹے ہوئے کپڑوں کی کترن پھینک دیتے ہیں, اس کو اٹھاتے تھے, دھلتے تھے, اور اسی کا پیون لگا کر کے کپڑے پہنتے. یہ کپڑے تھے, یہ کھانا تھا. حضور سے عشق بہت ہو گیا تھا, بہت بڑا عشق ہو گیا. صبح ہوتی سب سے پہلے ماں کے پاس آتے, ماں کے قدم پکڑتے, امی آج عشق رسول نے بہت رلایا, آج میرا محبوب مجھے بہت یاد آیا. ماں اگر اجازت دو ایک بار مدینے جاؤں اور اپنے آقا کو ایک بار دیکھ لوں, دیدار کر لوں اپنے آقا کا, اپنے آقا کا ایک بار دیدار کر لوں. ماں کہتی تھی بیٹا میں نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے, لیکن میں جانتی ہوں وہ بہت خوبصورت ہے, وہ بہت حسین ہے, وہ بہت دل ربا ہے, بہت دل ربا ہے. وہ بڑے بڑے عقل مند گئے, سب کچھ چھوڑ کر اسی کے ہو گئے. ابو بکر جیسا سنا ہے کہ اس کا در چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا, بلال جیسا اس کے دروازے پہ پڑا رہتا ہے, عمر جیسا اس کے در کی خاک چھوڑ کر نہیں جاتا. بیٹا عقل مند لوگ جاتے تو دیوانے ہو جاتے ہیں, تو پہلے سے دیوانہ ہے, تو جائے گا کبھی واپس نہیں آئے گا. اس کی خدمت کے لیے تو ہزاروں ہیں, میرے لیے تیرے سوا کون ہے؟ میری آنکھیں نابینا ہیں, میرا بڑھاپا ہے, اٹھ نہیں سکتی, چل نہیں سکتی, کوئی کام نہیں کر سکتی, میری خدمت کون کرے گا؟ بیٹا مت جا, نہ جانا. ماں نے منع کیا, دل پکڑ کے رہ گئے, دل پکڑ. ایک طرف حضور کا عشق ہے, ایک طرف نبی کی, ایک طرف ماں کی فرما برداری. کیوں؟ بن دیکھے کوئی عاشق بن سکتا ہے, یہ جملہ یاد رکھنا, بن دیکھے عاشق بن سکتا ہے, لیکن نافرمانی کر کے کوئی عاشق. تو ماں کی نافرمانی, یہ ماں کی نافرمانی نہیں تھی, کس کی نافرمانی تھی؟ حضور کی نافرمانی. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کرو, ماں باپ کے ساتھ وفا کرو. وہ ماں کہہ رہی ہے
مت جانا حضور کے کو ملنے. دل پکڑ کے رہ گئے, دل پکڑ کے رونے لگے. نہیں گئے اس دن, نہیں گئے. اگر آج ماں کہہ دے نا تیری پسند کی لڑکی سے شادی نہ کرنا, بیٹا کیا کہتا ہے, تجھے کیا سمجھتا ہے, تو نے رہنا ہے کہ میں نے رہنا ہے. یہی رویہ ہے نا تمہارا. کبھی خوشی نہیں ملے گی. ہنسنے کی بات نہیں. آج کل کی یہ بیٹیاں, جوان بیٹیاں, سیریلوں کو دیکھ کر, فلموں کو دیکھ کے میں نے فلاں لڑکا پسند کر لیا. ماں روتی ہے, بیٹی رو رو کے آنکھیں سجاتی ہے. باپ روتا ہے, بیٹی عزت جائے گی, مت ایسا کر. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو کر کے رہوں گی. یہ آج کل کی بیٹیاں ہیں. ماں باپ نے اگر رسول اللہ سے ملنے کے لیے منع کر دیا, ماں نے اویس نہیں جا رہے, اور آج ماں باپ منع کرتے ہیں کہ فلاں سے دوستی نہ کرنا, کی جا رہی ہے, فلاں کے ساتھ نہ رہنا, رہا جا رہا ہے, فلاں کے ساتھ شادی مت کرنا, کی جا رہی ہے. کبھی خوشی نہیں ملے گی. بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, تجربے کے طور پہ, کبھی خوشی نہیں ملے گی. ماں باپ کو ناراض کر کے کبھی خوشی نہیں ملے گی. اگر آپ کو پسند کی شادی کرنا ہے, شوق سے کرو, قدم پکڑ کے پہلے ان کو منا لو, ان کو مناؤ. اگر وہ خوش ہے اللہ خوش ہے, وہ راضی ہے رسول اللہ راضی ہے. ان کو نہ خوش کر کے کچھ مت کرنا, کچھ مت کرنا, ان کو خوش کرنا, ان کو راضی کرنا. ہاں تو عرض کر رہا تھا, دل پکڑ کے رہ گئے. دوسری صبح پھر آئے, امی بہت یاد آئی میرے محبوب کی, میں ایک بار جانے دوں, وعدہ کرتا ہوں میں واپس آؤں گا. نہیں بیٹا تو نہیں آئے گا, وہ بہت حسن والے اخلاق والے ہیں, کوئی نہیں آتا وہاں سے لوٹ کے, تو نہیں آئے گا میرے بیٹے, تو نہیں آئے گا. دل پکڑ کے رہ گئے. میں سوچتا ہوں لاک ڈاؤن میں 2 سال ہو گئے, گنبد خضرا کی یاد آتی ہے تو آج کا سنی رونے لگتا ہے. اویس ہماری طرح تو عاشق نہیں تھے, ہم سے بہت بڑے تھے. وہ کیسے روتے ہوں گے, کیسے تڑپتے ہوں گے. روز کا معمول بن گیا, صبح ہوتی ماں کے پاس آتے, ماں جانے دو نا, ماں جانے دو نا. ایک دن ماں نے منصوبہ بنایا, آج اس کو ایسا جواب دوں گی, آج کے بعد مدینے جانے کی بات نہیں کرے گا. میں بھی کب تک گنہگار ہوتی رہوں, منع کرتی ہوں مدینے جانے سے, وہ بھی تو عاشق رسول تھی. منع کرتی ہوں, کب تک منع کروں. آج مکمل مقدمہ پورا معاملہ ہی ختم کر دوں گی, آج کے بعد کبھی مدینے جانے کی بات نہیں کریں. آئے صبح, ماں پہلے سے پلان بنا کے بیٹھے, امی بہت یاد آتی ہے, ایک جھلک دیکھ لوں آقا کی, جاؤں مدینے جاؤں. ہاں بیٹا جاؤ, بیٹے جاؤ. شیخ اکرام نے اس کو لکھا ہے, اب میں جو روایت پڑھ رہا ہوں, شیخ اکرام کی کتاب ہے عشق رسول. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے کہاں تک انصاف کیا مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے لکھا ہے. ماں نے کہا جا بیٹا, لیکن ایک شرط ہے, ایک شرط ہے, تو نے 8 پہر کے اندر اندر جا کے واپس آنا ہے. میں تجھے 8 پہر کا ٹائم دیتی ہوں, 8 پہر کو اگر حساب کریں گے تو 24 گھنٹے, میں تجھے 24 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہوں 8 پہر کا. جا کے واپس آ جا, اگر آ سکتا ہے تو آ, اور اگر تو 8 پہر میں واپس نہیں آیا, قیامت کے دن بھی تجھے معاف نہیں کروں گی. جا جا. یمن سے مدینہ منورہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی کار سے جائے تو بھی 24 گھنٹے میں واپس نہیں آ سکتا. کار سے, ٹرین سے نہیں واپس آ سکتا. اس دور میں جانا ہے گھوڑے پہ, کھچر پہ, پیدل, اور ماں کہتی ہے 8 پیر میں یعنی 24 گھنٹے میں واپس آنا. انہوں نے 24 گھنٹے نہیں کہا, 8 پیر کا, لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 8 پیر میں جا کے واپس آنا. دیوانے تھے وہ, سنا, ماں نے اجازت دے دی, کوئی سامان نہیں, کچھ نہیں, ماں جاؤں, ہاں جا, لیکن 8 پیر میں تجھے 24 گھنٹے میں آئندہ صبح سے پہلے واپس آنا ہے, ورنہ ناراض ہو جاؤں گی, دل دکھے گا نا, معاف نہیں کروں گی. یہ اٹھے اور دوڑ لگائی, آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, دوڑ لگائی, دوڑ رہے مدینہ منورہ کی طرف, جیسے واقعی 8 پیر میں واپس آ جائیں گے. دیوانگی تھی, عشق رسول تھا. دوڑتے دوڑتے اچانک خیال آیا, اویس کیا درے محبوب پر ایسی دوڑ کر جاتے, دوڑ کے جانا ان کی گلی کی طرف کیا بے ادبی نہیں ہے, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے, او جانے والے, اللہ اکبر. خیال آیا ان کی گلی کا, دھیرے دھیرے چلنے لگے. ماں کا
خیال آیا 8 پیر میں واپس آنا ورنہ ناراض ہو جاؤں گی، دوڑنے لگے۔ ماں کا خیال آتا ہے دوڑتے، حضور کی گلی کے ادب کا خیال آتا ہے دھیرے دھیرے چلتے۔ بالآخر اللہ نے کرم کیا، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اللہ کسی ولی کے لیے اگر زمین کو سمیٹنا چاہے تو اللہ سمیٹ دیتا ہے۔ یہ ولی کی کرامتوں میں سے کرامت ہوتی ہے اور اللہ کا خصوصی کرم ولی پہ ہوتا ہے۔ کبھی اویس ماں کے کہنے پر دوڑتے ہیں، کبھی نبی کا خیال کر کے دھیرے دھیرے چلتے ہیں۔ عشق کا اور اطاعت کا امتحان ہے، ایک طرف نبی کا عشق ہے، ایک طرف نبی کا حکم ہے، کبھی چل رہے ہیں کبھی دوڑ رہے ہیں۔ اسی امتحان میں اویس اس طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ فجر کے بعد نکلے تھے قرن سے، کبھی دوڑتے ہیں کبھی چلتے ہیں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سمٹ جا اور میرے اویس کو مدینے سے قریب کر دے۔ زمین سمٹی، ابھی سورج چاشت کے وقت بھی نہیں آیا تھا کہ اویس مدینہ منورہ میں پہنچ چکے تھے۔ مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، مدینے میں وہ کھجور کی درختوں کی قطاریں، مدینہ منورہ کا وہ پرفضا مقام۔ میں تو لوگوں کے لیے سب کے لیے دعا کرتا ہوں، مرنے سے پہلے اللہ سب کو ایک مرتبہ شہر رسول ضرور دکھائے۔ جو مدینہ دیکھ لیتا ہے زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ سنیو تمہیں کیا بتاؤں مدینہ کیسا ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے۔ مدینے میں اگر کوئی عاشق جائے تو آج بھی اس کو نبی کی خوشبو آتی ہے، آج بھی مدینہ منورہ کی ہواؤں اور فضاؤں میں نبی نظر آتے ہیں۔ کبھی احد کے پہاڑ پہ، کبھی اللہ اکبر مدینے کی گلیوں میں، تصور کرو تو ایسا لگتا ہے جیسے نبی چل رہے ہیں، نبی غریبوں میں صدقہ بانٹ رہے ہیں، نبی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ محض چشمے تصور سے آج بھی لوگ مدینے میں حضور کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کی ایمان والی آنکھیں دل کی موجود ہے تو آج بھی مدینہ منورہ میں حضور نظر آتے ہیں۔ کوئی کہنے والا مرزا عبدالشکر بیگ بہت خوبصورت بات کہتے ہیں، طیبہ کی ہواؤں میں، مدینے کی فضاؤں میں ہم نے تو انہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اویس اب مدینے میں قدم رکھتے تو کیسا لگتا ہوگا؟ آؤ محض چشمے تصور سے ہم اویس قرنی کو دیکھ رہے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اویس نے مدینے کی گلی میں قدم رکھا، اب سب کو بھول گئے، سب کو فراموش کر دیا۔ جب اسے مدینے کی زمین پہ قدم رکھا، پتھروں کو اٹھاتے ہوں گے اویس اور اٹھا کر کہتے ہوں گے، پتھروں، اے پتھروں، مدینے کے پتھروں، تم کتنے خوش نصیب ہو۔ میں تو ایک جھلک دیکھنے کو تڑپتا ہوں، تم تو میرے محبوب کو بار بار دیکھتے ہو، بار بار دیکھ۔ جب وہ دل ربانہ انداز سے چلتا ہوگا تو تم اس کے تلووں کو بوسہ دیتے ہوں گے، تم اس کی نالین کو چومتے ہوں گے۔ کبھی درختوں کو دیکھتے کھجوروں کی تو درختوں سے لپٹ جاتے ہیں دیوانگی میں۔ اے کھجوروں کے درختوں کے تنوں، تم کتنے خوش نصیب ہو۔ اویس تو ایک جھلک دیکھنے کو تڑپ رہا ہے، تم تو میرے محبوب کو بار بار دیکھتے ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہو تم، کتنے خوش نصیب ہو تم۔ کبھی دیواروں کو چومتے ہیں، اے مدینے کی دیواروں، جب میرا یار چلتا ہوگا اور ہوائیں آتی ہوگی تو تم اس کے دامن کو چوم لیتے ہوں گے۔ یہی دیوانگی کرتے کرتے اویس قرنی مسجد نبوی کے قریب آتے ہیں۔ مسجد کے دروازے پر آئے، مسجد کے دروازے پر آ کر کسی سے پوچھا، کیا حضور سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ حضور سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کسی نے کہا نہیں۔ کیوں؟ یہ مسجد میں رہنے کا وقت نہیں ہے، یہ حضور کے آرام کا وقت ہے۔ ابھی حضور نہیں ملیں گے، جلدی ہے ملنے میں، اگر جلدی ہے گھر چلے جاؤ، ملاقات ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام جب بھی کوئی ملنے آتا تھا تو حضور ملتے تھے، آرام کا وقت اور رات کا کوئی وقت ملتے تھے، اطلاع ہو جائے کہ کوئی آیا ملتے تھے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے حضور کی ایک ساتھ 9 ازواج تھی۔ جس گھر میں حضور رہتے تھے، جس حجرے میں، کس کے گھر میں ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ حضور جس کے گھر میں رہتے تھے وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا، کیونکہ دروازے بادشاہوں کے بند ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا، بس پردہ گرا دیا جاتا تھا،
جو گھر پہ پردہ پڑا اور دروازہ بند نہ ہو سمجھ لو حضور اس گھر میں موجود ہے. کسی نے کہا جس کا دروازہ کھلا ہو پردہ گرا ہو وہیں پہ حضور ہوں گے. جاؤ پوچھو, ملاقات کر لو, جلدی ہے ملاقات کر لو. آئے اماں عائشہ کے گھر آتے ہیں, اس لیے کہ سب کے دروازے اس وقت بند تھے. کسی نے کہا ام المومنین کے گھر جاؤ. اماں عائشہ کے گھر گئے, دستک دی. کون؟ ایک غلام نبی کا, نام نہیں بتایا, ایک غلام نبی کا حضور سے ملنے آیا. اماں جان کیا میں آقا سے مل سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی وہ گھر میں نہیں ہے, باہر گئے. وہ باہر گئے, رکو ظہر تک رکو, شاید واپس آ جائے. کب آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے, رکو نماز کے وقت تک ہو سکتا واپس آ جائے, ان کی اپنی مرضی ہے. ایک سرد آہ کھینچی, پھوٹ پھوٹ کر روئے. اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں لٹ گیا ہو جو مسافر جا کے منزل کے قریب. پھوٹ پھوٹ کے روئے, اتنا روئے کہ کلیجہ منہ کو آیا لوگوں کے. اماں عائشہ نے کہا کون ہو تم؟ کہتی ہو نا کہ رکو آئیں گے ملاقات ہوگی. کہا نہیں امی جان رک نہیں سکتا. کیوں؟ ملنے آئے اور رک نہیں سکتے؟ ہاں بہت دور سے آیا ہوں, ایک جھلک دیکھنے کی تمنا لے کر آیا تھا, لیکن ہائے افسوس وہ آج پوری نہ ہو سکی. پتہ نہیں کیا حکمت تھی, حضور گھر سے چلے گئے تھے. اویس آ رہے تھے, حضور گھر سے چلے گئے تھے. شاید حکمت یہی رہی ہو کہ پھر وہ واپس نہیں جا سکتے تھے. اگر دیکھ لیتے تو وہ کبھی واپس نہیں جا سکتے تھے. حضور گھر سے چلے گئے تھے. یہ آہ کھینچ کے کہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تمنا لے کر آیا تھا, افسوس وہ پوری نہ ہو سکی. اماں عائشہ نے کہا کون ہو تم؟ نام نہیں بتاؤں گا, یمن کا رہنے والوں, قرن کا. میری ماں نے مجھے 8 پہر کا وقت دیا ہے, اگر میں 8 پہر میں پلٹ کے نہیں جاؤں گا نا ماں ناراض ہوگی, اور ماں ناراض ہوگی تو میرا محبوب ناراض ہوگا, اس لیے ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. امی جان اب میں جا رہا ہوں. سنا عائشہ صدیقہ نے 8 پہر یمن سے کون آ کے جا سکتا ہے, یہ پاگل ہے دیوانہ ہے. تو دیکھ لیا. دیکھا تو کیا دیکھا, ایک کپڑا سر پہ بندھا ہوا ہے, بڑا سا چہرہ ہیبت ناک, بڑی بڑی آنکھیں, بڑی سی داڑھی بکھری ہوئی, کپڑے پھٹے پرانے. دیکھا یہ تو کوئی دیوانہ معلوم ہوتا. نام کیا ہے تیرا؟ وہ جانتے ہیں میرا نام کیا ہے, وہ میرا نام جانتے, وہ مجھے جانتے. کام کر دینا اماں, جب وہ آئے نا تو کہنا کہ یمن سے آیا تھا, قرن کا رہنے والا تھا, حضور آپ کو سلام بول گیا ہے, ایک جھلک دیکھنے کی مراد لے کر آیا تھا, لیکن افسوس وہ پوری نہ ہو سکی. امی بس اتنا کام کرنا, احسان کرنا کہ میرا سلام کہنا, میری ماں کا سلام کہنا, اور میری ایک ہی عرضی ہے ان کو پہنچا دینا کہ جب قیامت کے دن وہ سب کی شفاعت کر رہے ہوں گے وہ مجھے اور میری ماں کو بھول نہ جائیں, میری بھی شفاعت کرے اور میری ماں کی بھی شفاعت کرے. میری اتنی عرضی ان تک پہنچا دینا. بس اب میں چلتا ہوں. وہ کو وہاں بھی نہیں بھولے, اپنی شفاعت کی بات نہیں کی, صرف اپنی ماں کی شفاعت کی بات کی. اماں عائشہ تھی یہ 24 گھنٹے دیکھ تو لیا, دیوانہ ہونے کی وجہ سے دیکھ تو لیا, اور ادھر سے واپس چلے گئے. اچھا میں چلتا ہوں. اماں عائشہ کو حیرت تھی. اویس روتے ہوئے, تڑپتے ہوئے, پتہ نہیں اس کشتہ عشق رسول کے دل پہ کیا گزرا ہوگا جب وہ بغیر دیکھے لوٹے ہوں گے. لوٹے اویس ابھی مدینہ منورہ کے باہر بھی نہیں نکلے تھے. حضور تشریف لائے, گھر میں داخل ہوئے, دائیں بائیں دیکھا, عائشہ کوئی آیا تھا, عائشہ کوئی آیا تھا. آقا روز ہی لوگ آتے ہیں, کیا کوئی آیا تھا؟ عائشہ جو روز آتے ہیں وہ اور ہے, آج جو آیا تھا کوئی اور ہے. آج مدینے کی فضاؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے, آج مدینے کی ہواؤں میں یار کی خوشبو آ رہی ہے. آج کوئی خاص آیا تھا عائشہ. آقا
کوئی خاص آیا تھا، دیوانہ لگ رہا تھا، دیوانہ۔ کیا نام تھا عائشہ؟ آقا اس نے نام نہیں بتایا، کہتا ہے کہ انہیں نام پتا ہے، وہ مجھے جانتے۔ ایک محبوب اور پوری کائنات دیوانی ہے، اور وہ سب کو جانتے، ہر عاشق کو جانتے۔ میرا ایمان ہے وہ تمہیں بھی جانتے، وہ مجھے بھی جانتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں پہچانتے بھی ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ اس محفل کو وہ اس وقت دیکھ بھی رہے۔ ہاں، میرا محبوب مجھ سے غافل نہیں ہے، اسی لیے تو مجھے ڈر لگتا ہے نا، جب گناہ ہوتا ہے تو وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ میں اپنی قوم کو تو یہی کہتا ہوں، اس وجہ سے سنی گناہ سے نہیں بچتا کہ عذاب ہوگا، عذاب تو اپنی جگہ ہے، اس ڈر سے سنی گناہ سے بچتا ہے کہ میں محبوب کا دل نہ ٹوٹ جائے، محبوب کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جس کے پیر میں کانٹا نہیں دیکھ سکتا عاشق، اس کے دل پہ تکلیف کیسے دیکھ سکتا ہے، اس کے دل پہ نشتر کیسے لگا سکتا ہے۔ اسی لیے تو میں سنیوں کو کہتا ہوں، جب فلمیں دیکھتے ہو تو ان کے دل پہ نشتر چلتے ہوں گے، داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینکتے ہو تو ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہوگی، کچھ تو ان کے دل کا خیال کرو۔ وہ ہم سب کو جانتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں میں ان کو نہیں پہچانتا، جو نبی کو مردہ مانتے ہیں، میں تو نبی کو زندہ مانتا ہوں۔ میرا ایمان ہے میرا نبی، میرا محبوب زندہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میں ان کی نظر میں ہوں، اسی لیے تو محفوظ ہوں۔ کوئی کیوں کر ستائے گا مجھے، کیسی مضبوط تر پناہ میں ہوں، وہ میری نگاہ میں نہ صحیح، میں تو ان کی نگاہ میں ہوں۔ اما عائشہ نے کہا آقا نام نہیں بتایا، کہتا تھا کہ وہ مجھے پہچانتے ہیں۔ تم نے اسے دیکھا؟ میں نے سمجھا کہ دیوانہ، اس لیے میں نے دیکھ لیا۔ کیسا تھا وہ؟ آقا اس کے سر پہ کپڑا بندھا تھا، جیسے چروائے لوگ کپڑا باندھتے ہیں ایسے کپڑا بندھا تھا، داڑھی بکھری ہوئی تھی، ہیبت ناک چہرہ تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھی، سرخ آنکھیں تھی، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے۔ آقا نے فرمایا اچھا اس کے ہاتھ میں کوئی سفید نشان تھا کیا؟ ہاں آقا دیکھو کتنی باریکی سے جانتے، اس کے ہاتھ میں کوئی سفید نشان تھا، وہ یمن کا رہنے والا تھا، وہ قرن کا رہنے والا۔ ہاں آقا ایسا ہی اس نے کہا تھا کہ وہ یمن کا، قرن کا۔ آقا نے کہا اچھا ویسا ہے۔ کتنے بڑے ہو کہ ہمیں کتنا یاد رکھتے، کوئی ان کا بن کے تو دیکھے، کوئی ان کا بن کے تو دیکھے، کوئی ان کا بن تو جائے۔ اچھا اویس آیا تھا، اویس، آقا وہ اویس تھا، کون ہے یہ اویس؟ آقا یہ اویس کون ہے؟ آقا نے کہا عائشہ یہ میری امت کا وہ بندہ ہے، وہ ولی ہے، میری امت کا وہ ولی ہے، اگر یہ دعا کر دے تو اس کی دعا سے میری آدھی امت بے حساب جنت میں چلی جائے۔ یہ میری امت کا وہ بندہ ہے عائشہ جس کی دعا سے میری آدھی امت بے حساب جنت میں جائے، اگر یہ دعا کر دے تو۔ آقا یہ وہ ہے؟ ہاں۔ آقا اس بندے کو یہ مقام کیسے ملا؟ اس بندے کو یہ مقام کیسے ملا کہ اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کی دعا سے آدھی امت جنت میں جائے؟ عائشہ یہ میرے عشق میں اپنی ماں کا وفادار اور فرما بردار ہو گیا، ماں کی وفاداری نے اس کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ کس مقام پہ پہنچایا پتہ ہے؟ کہ جب اویس قرنی قیامت کے دن اٹھیں گے تو 70,000 فرشتے اویس قرنی کے ہم شکل ہوں گے۔ یہ اویس قرنی کا مقام ہے۔ حضور نے ان کو سلام بھیجا، حضور نے ان کو اپنا جبہ دیا، حضور نے فاروق اعظم اور مولا کائنات سے کہا کہ اویس کو میرا سلام کہنا، یہ میرا جبہ دینا، اور کہنا کہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ ماں کی وفاداری اور فرما برداری نے اویس قرنی کو کہاں پہنچایا، اور لیکن ماں کی وفاداری میں دیکھا نہیں، اب توجہ کرنا بات ختم کر دیں، دیکھا نہیں لیکن حضور نے اپنے آپ کو دکھا دیا۔
देखा नहीं, दिखाया कैसे। जब उवैस करनी जुब्बा लेकर, जो उवैस करनी के पास फारूक आजम और मौला अली जुब्बा लेकर पहुंचे, तो फारूक आजम ने कहा हुजूर ने सलाम कहा है। जैसे ही सुना ना सलाम कहा है, झूमने लगे, वज्द करने लगे। जब होश आया तो कहते हैं जब मेरे आका ने मुझे सलाम कहा था तो मेरा नाम उनकी ज़बान पे आया था, मेरा नाम उनकी ज़बान, हाँ उवैस नाम लेके कहा था ना सलाम। जब मेरा नाम उनकी ज़बान पे आया था तो कैसा लग रहा था। और वो फारूक आजम थे। कहा जब इतना प्यार करते हो तो आए क्यों नहीं मिलने? आया था, नहीं मुलाकात थी, वजह मुख्तलिफ थी। अच्छा उमर, आपने तो बहुत देखा ना आका को, बहुत देखा ना। मैं एक बात पूछूं आपसे, हुजूर को तुमने बहुत देखा, बार बार देखा, उनकी भवें मिली हुई थी या जुदा जुदा थी? क्या बात है, वाह वाह। फारूक आजम रोने लगे। उवैस, यही तो रोना है। जब नजर उठती थी तो अल्लाह की तजल्लियात का ऐसा पैरा होता था कि हया की वजह से झुक जाती थी। नहीं बता सकता का, लेकिन मैं बता सकता, मैं बता सकता हूं। मुख्तलिफ रिवायतें, एक रिवायत ये भी है जब कोई दूर से देखता था तो मिली हुई नजर आती थी, और करीब जाके देखता था तो अलग अलग नजर आती। और एक रिवायत है कि जब कोई दूर से देखता था तो अलग अलग नजर आती थी, और करीब से देखता था तो मिली हुई नजर आती। ये थी उवैस का। ये मकाम कैसे मिला? माँ की वफादारी से। माँ की वफादारी वो मकाम अता करती है कि नबी उनसे दुआ करवा, नबी ये पाक उनको सलाम भिजवा रहे हैं, आओ आज से अहद करो, अगर आज से पहले अपने माँ बाप की नाफरमानी की, तौबा करो, उनके पैर पकड़ के माफी मांगो। माँ बाप जिंदा गनीमत जानो, उन्हें खुश करो, राजी करो। बहन के घर इधर उधर छोड़ आयो, उनको लाओ, घर में रखो, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करो। मेरे आका फरमाते हैं जो माँ बाप की लंबी उम्र के लिए दुआ करता है और उनके साथ उसने सुलूक करता है, अल्लाह उसको बहुत दौलतमंद कर देता है, अल्लाह उसकी उम्र में इजाफा करता है। अगर लंबी उम्र चाहते हो तो माँ बाप के साथ उसने सुलूक करो, दौलत चाहते हो, खुशहाल चाहते हो तो माँ बाप के साथ उसने सुलूक करो, उनको राजी करो। कभी भी दिल दुखाया हो माफी मांग लो, बोलो आज कौन ये इरादा करता है कि अपने माँ बाप को बादशाहों की तरह रखेंगे, इंशाअल्लाह उन्हें खुश रखेंगे, इंशाअल्लाह उनको अपने घर में रखेंगे, इंशाअल्लाह उनके पास 24 घंटे में एक टाइम बना लो, बैठेंगे उनके पास, वक्त देंगे उनके पास, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, उनका दिल बहलाएंगे, उनके साथ हंसेंगे बोलेंगे, उनका मजाक, उनके साथ मजाक करेंगे ताकि उनका दिल खुश हो जाए। एक बाप का सीना उस वक्त तो खुशी से उस वक्त तो चौड़ा हो जाता है जब कोई बेटा उसके हाथ चूमता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, हम सब अपने माँ बाप, बहुत नेक लोग हैं, बड़े अच्छे व दिल वाले लोग हैं, अगर माफी मांग लोगे तो वो दिल से माफ कर देंगे। लेकिन अगर माँ बाप जा चुके हैं दुनिया से, अब मुश्किल ये है, और वो नाराज गए हैं, उनकी कब्र पे जाना, उनको मनाने की कोशिश करना, उनके लिए मगफिरत की दुआ करना। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारी औलाद को हमारा वफादार बनाए और हमें अपने माँ बाप को वफादार बनाए। जब तक हमारे माँ बाप जिंदा रहें, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे माँ बाप को हमेशा हमसे खुश रखे, राज़ी रखे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करें। मेरी बहनों से कहता हूँ, हफ्ते में कम से कम एक मरतबा अपने शौहर से इजाज़त लेकर अपने माँ बाप की ज़ियारत के लिए ज़रूर जाया करो, माँ बाप को खुश रखो। और अगर तुम अपने माँ बाप को खुश रखना चाहती हो तो अपने सास ससुर को खुश रखो। तुम्हारे शौहर की, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शौहर की फरमाबरदारी में है, और तुम्हारे शौहर की जन्नत तुम्हारे उनके माँ बाप की खुशी में है। तो अपने माँ बाप, अपने शौहर की जन्नत को खुश रखने की कोशिश करो। अपनी सास से अपने ताल्लुकात अच्छे रखो। एक आखिरी बात कहने लगा था, लेकिन एक बात याद आ गई, बहनों के लिए कह दूं। सास बहू का झगड़ा खत्म करने का एक आसान तरीका बता देता हूं, आसान सा तरीका। पहली बात तो ये, सास कुछ भी बोले समझो मेरी मां कह रही है, पलट के जवाब न दे, बस। एक हकीम साहब थे, हकीम साहब, बहनों के लिए आखिरी बात है, फायदे की बात है, घर का झगड़ा खत्म। एक हकीम साहब थे, उनके दोस्त की एक लड़की थी, उसकी सास थी बड़ी टेढ़े मिजाज की। अब टेढ़े मिजाज की थी तो बहू तो बहुत कोई सीधी होती भी नहीं है ना।
ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت کون ہے؟ تو اس کی بیوی نے بلا تکلف کہا حضرت حوا۔ سب سے خوش نصیب عورت دنیا کی کون ہے؟ حضرت۔ تو شوہر نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ ان کی ساس نہیں تھی، اس لیے وہ خوش نصیب عورت۔ یعنی عورت کو ساس کا اتنا ٹینشن ہوتا ہے، تو اب سانس لڑتی ہے تو بہو نے کب پیچھے رہنا ہے 2 قدم، تو وہ اس سے آگے۔ اب ایسا ہوا کہ وہ بار بار شکایت کرتی تھی ماں باپ کے پاس، سانس لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، گالی دیتی ہے۔ شریف ماں باپ کہتے تھے بیٹا برداشت کر لو، سانس بننے کے بعد زندگی کتنی باقی رہتی ہے۔ یہ بات میرا جملہ یاد رکھنا میری بہنوں اور سب لوگ، سانس بننے کے بعد بہت سانسیں نہیں رہتی، سانس بننے کے بعد سانسیں ہی کم رہ جاتی ہیں۔ مطلب تیار جو سانس بن گئی مطلب تیاری کرو قبر کی، بس ختم ہونے والی زندگی، یہی ہوتا ہے۔ ہاں تو زیادہ ظلم مت کرا کرو بہوؤں پر، وہ ظلم کرتی تھی تو یہ بھی گالی گلوچ کرتی تھی اور ماں باپ سے شکایت بھی کرتی تھی۔ شریف ماں باپ تھے، آج کل کے ماں باپ تو بولتے تو بھی لڑ، اینٹ کا جواب پتھر سے دے، کیس کر دیں گے، یہ کر، پتہ نہیں کیا کیا بکواس ہوتی رہتی۔ بیٹیوں کو شے مت دو، تم اپنی بیٹی کو لڑاؤ گے سانس سے تو تمہاری بہویں بھی تم سے لڑے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ کوئی کمپلین نہیں لیتے تھے، سمجھاتے تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو اب ٹنٹا ختم کرتے ہیں۔ ابا کے دوست تو حکیم جی کے پاس چلتے، حکیم کے پاس گئی، چچا یہ میری سانس بہت ستا رہی ہے، بہت پریشان کر رہی ہے، اس بڑھیا کے لیے ایسا زہر دو کہ بڑھیا مر جائے۔ وہ واقعی حکیم تھے، وہ واقعی، انہوں نے کہا بیٹی بالکل تو نے صحیح کہا، ایسا زہر دوں گا نا کہ بڑھیا مر جائے گی، لیکن تیری اس کی جمتی نہیں ہے، اچانک مرے گی تو سب تجھ پہ شک کریں گے، تو میں تجھے سلو پوائزن ایسا زہر دوں گا کہ وہ آج فوراً اثر نہیں کرے گا، 3 مہینے کے بعد اثر کرے گا، تو دھیرے دھیرے وہ مرے گی، گھٹ گھٹ کے مرے گی، لیکن ان 3 مہینوں میں تجھے کرنا کیا ہے؟ اس سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا، تو نے اس کو وہ گالی دے، تو نے کہنا اماں جی بتاؤ کرنا کیا ہے، تو نے اس کے کپڑے دھلنا، تو نے اس کی خدمت کرنا، اچھے اچھے کھانے پکانا، یعنی کہ تو اس کی بیٹی کا رول ادا کرنا، تو ہوگا کیا؟ لوگ تجھے اس کی محبت کرنے والی سمجھیں گے، اور یہ زہر سے جب وہ 3 مہینے بعد مر جائے گی تو کسی کو تجھ پہ شک بھی نہیں جائے گا، تیرا گھر آباد بھی رہے گا، بڑھیا بھی مر جائے گی، سدے راہ ختم، تیرے گھر کا ٹینشن ختم۔ اوہو بہت اچھا عمل۔ 3 مہینے کی پڑیا حکیم جی نے بنا کے دی، بیٹا یہ اس کے کھانے میں ملا دینا، اور روزانہ ناشتہ بھی دے، دوپہر بھی دے، شام بھی دے، وہ بڑھیا بستر پہ جائے تو اس کے پیر بھی دبا، پانی پلا، کھانا کھلا، کنگھی کر، خوب خدمت کر۔ حکیم تو حکیم تھے، وہ آج کل کی طرح پڑیا والے نہیں تھے، سچے حکیم تھے، حکمت کی بات کی۔ وہ اب مرتی کیا نہ کرتی، سوچا چلو گالی 3 مہینے تک ہی سننا ہے، اور گالی سن کر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے مسکرانا ہے، 3 مہینے کے بعد ٹینشن ہی ختم۔ گھر پہ آئی، امی جان کیسی ہیں آپ؟ ہاں چل جا۔ اب وہ جو انداز تھا وہ اچھا آسان تو نہیں ہوتا ہے نا، تو اب پیر دبا رہی ہے، کھانا کھلا رہی ہے، پانی دے رہی ہے، کنگھی کر رہی ہے۔ اب پیار دینے سے تو کتا بھی وفادار ہوتا ہے نا، پیار اگر کتے کو دو، محلے کے ہر آدمی پہ کتا دم نہیں لاتا، جو اس کو روٹی ڈالتا ہے اسی سے۔ ایک بات زندگی میں یاد رکھنا، جب بھی نفرت اور محبت کی جنگ ہوگی تو نفرتیں کبھی نہیں جیتے گی، جیتنا ہمیشہ محبت کو ہے۔ جو تمہیں نفرت دے تم اسے پیار دو، نفرت دینے والا ہار جائے گا، پیار دینے والا جیت جائے گا۔ اس لیے محبت دو، محبت پاؤ گے۔ اس نے سوچا 3 مہینے بعد ٹینشن ہی ختم ہونے، بہت خدمت کرتی تھی۔ بڑھیا نے 2-3 دن میں سوچا کب تک میں اس پہ ظلم کروں گی، میری بہو بیٹی کا رول ادا کر رہی ہے، اس کے دل سے بھی بغض ختم ہونے لگا۔ اب 15 دن کے اندر اندر یہ ماں بیٹی کی طرح ہو گئی۔ یہ تو مکر کر رہی تھی لیکن وہاں سچا پیار تھا۔ اب بہو کے بغیر یہ نہیں رہتی، بیٹیا ادھر آؤ، بیٹی ادھر آؤ، یہ کیسے کریں وہ کیسے کریں۔ شوہر پریشان تھا، میری بیوی اور میری ماں میں کیا پیار ہو گیا۔ اب یہ چند دنوں تک مکر کرتی رہی، لیکن شوہر بیوی جو ساس تھی اس کا سچا پیار دیکھا تو اس کے دل سے بھی مکر نکلنے لگا اور سچی محبت پیدا ہو گئی۔ اب یہ بیٹی کا رول ادا کر رہی، وہ ماں کا رول ادا کر رہی، یہ میکے جانا بھی چھوڑ دیا، ساس سے اتنا پیار ہو گیا۔ اس کو خیال آیا ارے اب 2 مہینے بعد تو میری سانس مر جائے گی،
फौरन 1 महीने के बाद दौड़ती भागती पहुंची हकीम, चाचा चाचा रहम करो, करम करो। कहा बिटिया क्या हो गया? कहा मैंने तो वो पुड़िया खिलाई उसको, खिदमत भी की, लेकिन मेरी सांस मुझसे बहुत प्यार करने लगी। जब मैं पैर दबाने लगी, खाना खिलाने लगी, कपड़े धुलने लगी, कंघी वो बहुत प्यार करने। चाचा मेरी सांस अब मरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे दरमियान प्यार हो गया, मरना नहीं चाहिए चाचा, किसी तरह मेरी सांस को बचा लो। हकीम ने मुस्कुरा कर कहा बेटी मैं जानता था तू अच्छा सुलूक करेगी तो वो तुझसे प्यार करने लगेगी, तू टेढ़ी रहती तो वो भी टेढ़ी रहती, कोई एक को अच्छा बनना पड़ता है। मैंने तुझे जहर नहीं दिया था, तेरा दिल बहलाने के लिए, तेरे दिल की तसल्ली के लिए ऐसे ही पुड़िया बना करके दे दी थी। जा तेरी सांस मरेगी नहीं, इंशाल्लाह वो जिएगी, जाओ प्यार से रहो। मैं भी आपको यही पुड़ी दे रहा हूँ, अगर आपकी सास गाली दे आप उसके पैर दबाओ, वो तुम्हें गाली दे तुम चुप रहो, खामोश रहो, बल्कि एक तावीज़ भी लेते हुए जाओ। हमारे मुर्शिद गाह मारेरा मुतारा के एक बुजुर्ग के पास एक औरत आई, कहने लगी हजरत पीर जी मेरी सांस मुझसे लड़ती बहुत है, बहुत झगड़ती है, ऐसा तावीज़ दो कि बुढ़िया लड़ना बंद कर दे। आपने कहा बिटिया तावीज़ तो है, लेकिन वो तावीज़ को पत्थर के नीचे नहीं दबाना पड़ता है, दरख्त पे नहीं लटकाना पड़ता है मुश्किल। कर पाएगी? हाँ कर, जो होगा करोगी, लेकिन बुढ़िया की लड़ाई से छुट्टी मिले। कहा ठीक बेटिया ये तावीज़ ले जाओ। जब वो तावीज़ ले जाना, अपनी जेब में रखना, अपने पास रखना, जैसे ही घर में झगड़ा शुरू हो उसको दांत के नीचे दबा लेना। और जितनी गाली वो दे उतनी जोर से दबाना, झगड़ा खत्म हो। बस ले गई, जैसे ही बुढ़िया ने झगड़ा शुरू किया दांत के नीचे दबाया। अब जब इसने दांत के नीचे दबाया तो ये जवाब कब देगी? यही तो बात है ना, इसने कब जवाब देना है? वो जैसे जैसे गाली देती बुढ़िया वैसे वैसे ये जोर से दबाती। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब इसने जवाब देना बंद कर दिया तो उसने लड़ना बंद कर दिया। आई पीर जी नजराना कबूल करे, क्या तावीज़ दिया आपने कि मेरी सांस ने मुझसे लड़ना छोड़। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा नूरे मुजस्सम आप पर लाखों सलाम, जान आलम फकरे आजम आप पर लाखों सलाम। आपके सदके में आका हसर के मैदान में बख्श जाएंगे सभी हम आप पर लाखों सलाम। मुस्तफा नूरे मुजस्सम आप पर लाखों सलाम। आपके प्यारे नवासे दीन हक के वास्ते हो गए कुर्बान सारे आप पर लाखों सलाम। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बरेली के सहनशाह सर पे रख के जूतियाँ सैयदों की है इज्जत आप पर लाखों सलाम। मुस्तफा नूरे मुजस्सम आप पर लाखों सलाम। मेरे प्यारे पीरो मुर्शिद मेरे प्यारे गौ से पाक, मेरे प्यारे पीरो मुर्शिद मेरे प्यारे ख्वाजा जी, औलिया सारे
ہمارے آپ پر لاکھوں سلام مصطفیٰ نور مجسم آپ پر لاکھوں سلام بلغ العلا بکمالہ کشف جا بجمالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ اسنا جمیع کے ساتھ صلو علیہ وآلہ بکمالہ وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب حبیب کی باتیں ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ صلی مبارک علی حبیبی والی وصحبہ اجمعین۔ ایک بار سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، اور آپ سے گزارش ہے آپ دور نزدیک سے جہاں سے تشریف اپنے علاقوں میں سنی دعوت اسلامی کی برانچیں قائم کریں تاکہ آپ لوگوں میں دینی بیداری پیدا کر سکیں، دینی شعور پیدا کر سکیں۔ سورہ فاتحہ قل هو اللہ شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ذکر اذکار کو، تلاوت قرآن کو، درود خوانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تیری شان کے لائق اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ ہم سب کے آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی ارواح کو نظر کرتے ہیں قبول فرما۔ بالخصوص عبدالچاچا، جناب صدیق صاحب اور غلام نبی صاحب، ان سب کی روحوں کو اصال ثواب قبول فرما۔
ہمارے تمام اہل ایمان رشتہ دار جو دنیا سے کوچ کر کے سب کی روحوں کو اصالِ ثواب قبول فرما۔ اس علاقے کی تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ تیرے نبی کے صدقے، ان کی آل پاک کے صدقے، بالخصوص آج سیدنا اویس قرنی کا ذکر و مولا سرکار اویس قرنی کے صدقے، جس کے دل میں جتنی جائز تمنائیں مرادیں عرض اللہ سب پوری فرما دے۔ جن لوگوں نے محفل کو سجایا ان کو بھی بہتر صلہ عطا فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دام آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین صلاۃ و